میں 23 سال تک مسلمان رہا، تو آپ اندازہ لگا لیں آلموسٹ 40 ایئر میں ہارڈ کور ایتھیسٹ ہوں۔ میں نے قرآن بہت سمجھ کے پڑھا ہے۔ اچھا ہوا واجدی صاحب بھی یہاں پر ہیں جو مفتی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ 40 سال تک کہ آپ ہارڈ کور رہے، 23 سال سے آپ نہیں ہیں، تو اب ایک چیز کو جب آپ نے چھوڑ دیا تو کیوں آپ ایکس وائف کی طرح ہمیشہ اس کو یاد کیے ہوئے ہیں؟ اب تو آپ اپنی موجودہ وائف کے بارے میں بتائیے۔ لیٹس ٹاک ڈبیٹ اباؤٹ وغیرہ ایتھیزم، سنیں کہ گے؟ آپ ایتھیسٹ کیوں ہیں؟ جی میں سچا انسان ہوں اور میں بے ایمان اور دھوکے میں نہیں رہنا چاہتا۔ اسلام ایک جھوٹا اور بے ایمان مذہب ہے اور یہ انسانیت کے خلاف بلاسمی ہے۔ آپ کو ایمانداری کس چیز نے سکھائی؟ اسلام نے تو سکھائی نہیں، تو کس نے سکھایا آپ کو ایماندار ہونا؟ میری امی جان نے سکھائی تھی جب میں 7 سال کی عمر تک۔ آپ کی امی جان تو مسلمان تھی۔ جی جی اب بھی ہیں۔ آپ نے قرآن ابھی کہا نا کہ اسلام بے ایمان بناتا ہے، تو پھر آپ کی امی جی کو جی کیوں نہیں بنایا؟ بالکل بالکل، اور تو یہ آپ کی امی بلاسمی کیسے اگینسٹ ایماندار رہ گئی؟ یا ہیومینٹی۔ پھر کہیے کہ آپ کی امی بھی بے ایمان ہے، کہیے۔ دیکھیں آپ بلاسمی نہ کریں کیونکہ آپ کی یہ بلاسمی جو ہے نا، بلاسفمی، یہ دیکھیں بلاسفمی ہے، اگر آپ یہ میری امی بلاسفمی جان ہے۔ کی جی السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک، جی سب ماشاء خیر اللہ۔ خیریت، بہت دیر سے میں نے کیسا پیج کیا کا آپ نے؟ عنوان دیکھا، میں نے کہا شاید کچھ ایتھیسٹ کو کا کچھ انکوہیرنس چل رہا ہے آپ کے یہاں، تو میں نے کہا چلو دیکھ لیں۔ اچھا میں مزے کی بات بتاؤں جی کہ میں اس سپیس سے پہلے میں نے آپ کا جا کے کنٹینٹ دیکھا کہ تحافت الملاحدہ کو میں نے التحافت الملاحدہ لکھنا ہے یا تحافت الملاحدہ لکھنا ہے، تو وہ فیس بک وغیرہ پہ تحافت تھا۔ جن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، مفتی صاحب کا ایک اسپیشلسٹ انکوہیرنس آف ایتھیزم پہ کورس ہے، اس کا نام ہے تحافت الملاحدہ، جسے انعام میں نے کاپی کیا ہے۔ تو اینی ون انٹرسٹڈ بالکل وہ کورس میں جائیے، بڑے ڈیپر فلسافیکل لیول پہ جا کے اس میں جو انکوہیرنس ہے ایتھیزم کی وہ ڈسکس کی گئی ہے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ ویسے آپ کا نام نہیں دیکھا میں نے، خیر وہ تو بعد میں نظر پڑی، ایک صاحب نے کچھ میرے نوٹس لے کر ان کو پاکستان میں اسی نام سے پبلش بھی کر دیا، تو خیر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں ہمارے یہاں۔ تو آپ کنٹینیو کریں، اگر کوئی یعنی چونکہ کوئی خاص موضوع ہے تو میرے علم میں نہیں ہے، میں تو بہت دیر میں آیا ہوں، ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ کا اسپیس چل رہا ہے، تو کیری آن اگر بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ کسی سے۔ جی جی بہت بہت شکریہ جی۔ اچھا یہ مہاراجہ صاحب کا آپ چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ یہ کہتے ہیں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، نہیں یار مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے ایکچولی ان کو اسلام میں دعوت دینے کی۔ میں چاہتا ہوں کہ ان سے ایتھیزم کے بارے میں کچھ چیزیں پوچھیں کہ آخرکار کیا اس میں اتنی خاص بات ہے۔ I'm really really interested۔ جی تھینک یو۔ میں اپنا تعارف کروا دوں، میری ایج 60 پلس ہے اور میں پنجاب پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں 23 سال تک مسلمان رہا، تو آپ اندازہ لگا لیں آلموسٹ 40 ایئر میں ہارڈ کور ایتھیسٹ ہوں۔ میں نے قرآن بہت سمجھ کے پڑھا ہے۔ اچھا ہوا واجدی صاحب بھی یہاں پر ہیں جو مفتی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں میں نہیں کہتا ہوں، بنا ہے باقاعدہ پڑھا ہے میں نے، خالی کہتا نہیں ہوں، جی جی تو ایسا الزام نہ لگائیں، باقاعدہ پڑھ کر کہا۔ جی تو جی کہتے ہیں نا آپ۔ سر، ایک تو یہ کہ کوئی آدمی ویسے کہنے لگے اور ایک آدمی کے پاس ڈگری ہے تو اس لیے اس کو کہنے کا حق ہے۔ اگر آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے تو آپ کہیے کہ آپ پی ایچ ڈی ہیں۔ میں اگر کہوں کہ نہیں یہ صاحب اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں، اس کا جی مطلب جی یہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں نہیں، تو جی فرق ہے۔ میرے جی اچھا کیا آپ نے بات کر دی، چونکہ میں ہارڈ کروں تو میں سوال جو کرتا ہوں وہ آپ کا دل ازاری شاید کر سکے نا، تو آپ نے سنے تو ہوں گے یہ سارے سوال۔ تو اسلام میں تو مفتی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ اسلام مکمل نہیں ہوا اچھا تو آپ آپ کی ضرورت تھی؟ ہمیں ایتھیزم کے بارے میں اچھی اچھی چیزیں ہاں صحیح بتانا چاہ بات ہے، رہے تھے۔ آپ چھوڑیے، اب ہارڈ تو آپ کور میں سے بھی ویسے بھی قیصر بھائی دیکھیں 40 سال تک کہ آپ ہارڈ کور رہے، 23 سال سے آپ نہیں ہیں، تو اب ایک چیز کو جب آپ نے چھوڑ دیا تو کیوں آپ ایکس وائف کی طرح ہمیشہ اس کو یاد کیے ہوئے ہیں؟ اب تو آپ اپنی موجودہ وائف کے بارے میں بتائیے۔ جی جی بہت شکریہ، وائف کا نہیں بتاؤں گا محترم، آپ اس کو ایتھیزم پہ وائف پہ نہ میٹافوریکل لے جائیں، گفتگو ہو رہی ہے ورڈ میٹافوریکل پلیز ہے نہ سر، چینج کریں۔ میٹافوریکل ہے یہ۔ آپ نے نہ دل نہ آزاری کی پلیز، بات کی ہے، تھوڑا سا ہمیں فلاسفی بھی تو رائٹ نہیں، دینا ریکویسٹ دل یہ ہے، آزاری کرنے کی، ریکویسٹ تھوڑی یہ ہے بہت کہ ہم بھی تو دل آزاری کر فلاسفی لیں، ہم بھی تو انسان ہیں۔ ریکویسٹ مفتی صاحب میں کوئی بچہ نہیں ہوں، فلاسفی اور ورڈ گیم سے میں یعنی کہ ٹرک میں نہیں واقف ہے آتا۔ نا، تو بس وہی وہ جو ورڈ گیم جی آپ کھیلتے ہیں ایک یہ اسی ہوتا کو ہے ہم نا نے کہ تھوڑا سا ریورس ٹاپک کیا کچھ ہے۔ چل رہا ہوتا ہے اور تو آپ کوشچن سو کر لیٹس دیتے ہیں، تو ٹاک یہ اباؤٹ بچوں والی ایتھیزم جو کہ آپ ایتھیسٹ کیوں ہیں۔ میں نے آپ کی کوشش میں نے لیٹس ٹاک ڈبیٹ اباؤٹ وغیرہ سنی ایتھیزم ہوئی کہ ہیں۔ آپ ایتھیسٹ کیوں ہیں۔ جی میں سچا انسان ہوں اور میں بے ایمان اور دھوکے میں نہیں رہنا چاہتا۔
اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ایتھیسٹ ہوگا وہ سچا ہوگا جی اور جو ایتھیسٹ نہیں ہوگا وہ جھوٹا اور بےایمان ہوگا، یہ آپ کا الزام ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں نہیں، اسلام جھوٹا ہے، باقی کا میں نہیں کہہ رہا. اسلام ایک جھوٹا اور بے ایمان مذہب ہے، اور یہ انسانیت کے خلاف بلاسمی ہے. ٹھیک ہے، تو ایتھیزم جو ہے وہ ایمانداری سکھاتی ہے، اس کو ذرا ثابت کر دیجیے امپیریکل ایویڈنس سے. میں ایماندار ہوں، میں نے ایتھیزم کے بارے میں نہیں کہا، میں نہیں، آپ نے ایماندار کہا نا ہوں. کہ آپ نے اسلام چھوڑ کر ایتھیزم اختیار کر لیا، اور ایتھیزم اس لیے اختیار کیا ایتھیزم چونکہ آپ کوئی ایماندار ہیں. تو مجھے ایک دیکھیں، بات بتائیے کہ آپ کو مجھے ایک میں بات تھوڑا سا بتائیے کہ یہ آپ کو ایمانداری کس چیز نے سکھائی؟ اسلام نے تو سکھائی نہیں، تو کس نے سکھایا آپ کو ایماندار ہونا؟ میری امی جان نے سکھائی تھی جب میں 7 سال کی عمر تک. آپ کی امی جان تو مسلمان تھی. جی جی، اب بھی ہیں، انہوں نے حج بھی کیا، میں بھی حاجی ہوں. تو پھر تو اگر اسلام کسی کو بے ایمان بناتا ہے تو آپ کی امی جان کو کیوں نہیں بنایا؟ جی جی، کیونکہ وہ جس ماحول میں رہتی تھی نا، مجھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ماحول چھوڑنا بناتا ہے پڑا. نہ کہ اسلام. تو پھر آپ جی، نے ماحول کے اوپر الزام کیوں نہیں لگایا، اسلام کے اوپر کیوں الزام جڑ دیا؟ اسلام کے اوپر نہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ نے قرآن ابھی کہا نا کہ اسلام بے ایمان بناتا ہے، تو پھر آپ کی امی جی کو جی کیوں نہیں بنایا؟ بالکل بالکل. اور تو یہ آپ کی امی بلاسمی کیسے اگینسٹ ایماندار رہ گئی؟ یا پھر ہیومینٹی. کہیے کہ آپ کی امی بھی بے ایمان ہے، کہیے. دیکھیں، آپ بلاسمی نہ کریں، کیونکہ آپ کی بلاسمی جو ہے نا، یہ دیکھیں، بلاسمی ہے، اگر آپ یہ میری امی بلاسمی ہے. جان کے بارے یعنی میں شان گستاخی کریں گے. اگر اسلام کو کہیں کہ اسلام بے میں ایمان آئیڈیالوجی سکھاتا کے ہے تو بارے میں ہم بات تو کر رہا ہوں، ریورس مفتی کرتے ہیں. صاحب غور کیجئے گا، دیکھیں، غور کیجئے گا، ورڈ گیم سے سمپل سی پہلے بات ہے. غور جب کیجئے گا. گفتگو ہوتی ہے تو بالکل ایکول گراؤنڈ پر ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ ماحول بے ایمان بناتا ہے، اور آپ الزام لگا رہے ہیں اسلام کو. اور اگر اسلام بے ایمانی کی بنیاد اور ذریعہ ہے تو پھر آپ کی والدہ کو بھی ہونا چاہیے. لیکن میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہیں. بیسڈ آن یور لاجک شی شوڈ بی، بٹ شی از آپ ناٹ. پرسنل پیپل پہ اٹیک نہیں کر سکتے محترم. نہیں، کوئی نہیں اچھا، کرتا ہے. ایک منٹ مہاراجا صاحب، ایک سیکنڈ میں آپ کو نا ایک دو چیزیں سمجھا دیتا ہوں. آپ کا جو ایتھیسٹ مسئلہ جتنے ہیں نا، میں صرف ہماری فیوچر کی گفتگو اچھی ہو جائے، میں صرف اس لیے آپ کا ٹائم لے رہا ہوں، اور ایک آدھا منٹ ہی لوں گا. کہ عام طور پہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں ان کے کو اپنے بارے میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم انڈرنیتھ دا سکن جا کے زج کر کے ادھر سے پوائنٹ سکوری، یہ اشتعال انگیزی، وہ اشتعال انگیزی. میرے بھائی، مائنڈ نہ کیجیے گا، آج آپ تھوڑے سے نا ڈفرینٹ لیول پہ کھیل رہے ہیں. ہم لائیو سٹریمز کرتے ہیں، ہر ہفتے کرتے ہیں، پورا ہفتہ ایمانی یونٹ کی چلتی رہتی ہیں. یہ چھوٹا سا ٹیسٹر ہے کہ اگر آپ نے یہ جو شروع میں جملے بازی شروع کی تھی، اگر آپ نے ایسی کی، آپ یقین کریں کہ آپ کو تیسرے دن بھی باتیں یاد آتی رہیں گی کہ یار اس وقت فلاں فلاں جگہ بھی میری بے عزتی کی تھی، انہوں نے مجھے اب کیوں یاد آ رہا ہے. سر اس ایک لیے ہفتے تک بہتر نیند نہیں ہے آئے گی. مجھے اسپیسز میں جی، نہیں آپ اس اگر آپ لیے گالی بہتر گلوچ یہ کے ہے، میری بات سن لیں، میری پوری بات جی کو رہنے دیجیے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ فلسافیکل لیول پہ اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو میٹ کرتے ہیں. آپ بتائیے ایتھیزم میں کیا اچھی باتیں ہیں، یہ پرسنل ہونا آپ چھوڑ دیجیے. یہ یقین کریں یہ ٹیسٹر تھا. اچھے لیول پہ بات کریں گے، آپ کو اتنی عزت دیں گے کہ آپ ہم سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن ہمارے اخلاق کے آپ معترف ہوں گے. اس طرح سے کریں گے وہ بھی آپ کی مرضی ہے. دوبارہ آپ سٹارٹ کا نام کرتے ہیں. کیا قاسم راجہ جو بھی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یا بدتمیزی کی ہے؟ کسی سے پوچھیں، نہیں، کسی سے میں نے پوچھیں، دوبارہ بدتمیزی کی اسپیس ہے. جوائن کر دیجیے گا. یہ میں نے عرض کیا یہ یہی بدتمیزی ہوتی ہے نا کہ آپ کو میرا نام نہیں پتا. جائیں کسی سے پوچھیں. نہیں تو میں نے قاسم آپ راجہ کو نہیں نہیں. پتا آپ کس سے بات کر رہے تھے. کیسا راجا ان کا نام ہے؟ نہیں چودھری صاحب، وہ مہاراجا تو نہیں بتانا نا. میں ان سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے نا یہ نفسیاتی کارگریاں، دیکھیں، سم پورا نہیں ہاؤ لکھا ہوا، جینٹلمین پورا تھنگس نہیں کے لکھا ہوا. وہ کچھ شاید وہی کام کریں گے جو یہ ہر جگہ کرتے ہیں. ہم ان کو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے آپ کے بس کا کام. یقین کریں، آپ لوگوں کے جو فکری طور پہ جو آباء و اجداد ہے نا وہ بھی کوششیں کر چکے ہیں. یہ نہیں ہے آپ کے بس. چلیں عزت پھر سے آج بات دیکھ کریں، لیتے بڑی ہیں، عزت چلیں ملے آج گی. دیکھ لیتے ہیں. میں یہیں پر نہیں، ہوں. دیکھ لیتے ہیں، آپ مجھے دیکھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. آپ میری مرضی کے بغیر بات کر کے اب دکھا دیں، میں آپ کو مان جاؤں گا. پتا میوٹ کا بٹن میرے ہاتھ میں، دیکھ کیا لیتے ہیں. تو سیریس پاور امبیلنس ہے یار، یہیں سے اندازہ ہو جانا چاہیے. میں بھی اسپیس سے اٹھا کے باہر پھینک دوں، پرماننٹلی بین کر دوں، کیا کریں گے آپ؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے بھائی، عزت سے بات کریں. وائی از دیٹ ڈیفیکلٹ؟ آپ کے پاس آرگومنٹ ہے، آپ کے پاس دلیل ہے، اس پہ محنت کریں. بال کو کھیلیں، مین کو کھیلنے کی کوشش نہ کریں. میں آپ کو ایک دوبارہ موقع دیتا ہوں. فریش سٹارٹ کرتے ہیں، جو ہوا اس کو بھول جائیں، چھوڑیں اس کو. نیا سٹارٹ کرتے ہیں. میں آپ کو ان میوٹ کرتا ہوں. عزت اور احترام سے بات کرتے ہیں. یہ میرے لیے آپ کی آفر. اگر آپ نے پھر یہ بات نہیں مانی تو اس کے بعد پھر یہ میری سپیس ہے، پھر میں فیصلہ کروں گا کہ آپ یہاں پہ نہیں رہیں گے. لیکن مجھے امید ہے کہ بات وہاں تک نہیں جائے گی. عزت احترام سے ایک دوسرے کو بات سمجھا پائیں گے. سو آئی ویلکم یو اگین. فرمائیے. جی، میں معذرت کے ساتھ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میں نے ایسی کون سی بات کی تھی جو گستاخی میں آئی، تاکہ میں دوبارہ نہ کروں. آپ جو آپ کے پاس فلسافیکل نالج ہے، تھیولوجیکل نالج ہے،
ایتھیزم کے بارے میں آپ کے پاس اچھے جو دلائل ہیں وہ ساری آپ نے باتیں کرنی ہیں، آپ بالکل کیجئے، اسلام پہ اعتراض کیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ جو شروع میں آپ نے، خیر فائدہ نہیں ہے، ہم نہیں اسی نہیں پلیز بتائیں ٹائم نا، کا روس میں ضائع ہو جائے پلیز گا، بتائیں ٹائم تاکہ ضائع میں ہو جائے دوبارہ گا اس میں۔ گستاخی نہ کروں نا، پلیز بتائیں۔ آپ نے جب کی تو میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا، نہیں آپ نہیں پہلے فرمائیے جو کہ میں نے کی ایتھیزم ہے میں وہ کیا تو اچھی بتا بات ہے۔ دینا تاکہ میں گستاخی دوبارہ نہ کروں نا۔ جی میں عرض کر چکا ہوں کہ ٹائم کو بچاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، جب آپ نے دوبارہ اگر کی نا تو میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا، رسپیکٹ سے کروں تو گا۔ پھر ایک ہاں چانس دیجیے بلاسفیمی گا اگر نا۔ آپ نے ریلیجن کے حوالے سے کی اگر، تو ظاہر سی بات ہے اس میں تو ہمارے پاس زیرو ٹالرنس ہے۔ آپ ایتھیزم کے بارے میں شروع ہو جائیں، آپ ربط اللسان ہو جائیں، بتائیے جناب ایتھیزم میں کیا کیا اچھی باتیں ہیں۔ دیکھیں میں تو اکیلا پرسن ہوں نا، میں جھوٹ نہیں بولتا، تو یہ چیزوں میں اچھی بات ہے۔ میں کبھی یہ نہیں ایتھیزم میں کہتا، اچھی بات ہے، جی میں کبھی یہ نہیں ٹھیک ہو کہتا۔ گیا، پھر یہیں سے جی جی یہیں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اچھے آدمی ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، یہ بڑا اچھا لگا آپ کا یہ تعارف سن کے۔ ایتھیزم ڈیفائن کر دیں گے ایک لائن میں، ہوتا کیا ہے؟ یہ تو ایک ٹرمنالوجی لوگوں کو دی جاتی ہے جو اسلام چھوڑ دیتے ہیں، انہیں جیسے آپ نے بھی اسپیس کا ایتھیزم کا ورڈ یوز کر دیا، ٹھیک ہے نا، تو شور یہ ان لوگوں کو میرا خیال ہے ٹرمنالوجی دی جاتی ہے جو دوسرے مذہب چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے پہلے کوئی کسی اور مذہب میں ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، جو اپنے ماں باپ کا مذہب چھوڑ دیتا ہے اور کسی صحیح، روایتی خداؤں کو نہیں مانتا یا کتابوں کو یا جو بھی پرانے ان کے باپ دادا کے جو بھی ہوتے ہیں، تو اس کو عام طور پہ صحیح۔ ایتھیزم کی ٹرم یوز کی جاتی ہے۔ سو مثال کے طور پہ اگر ایک ہندو ہو اور اس کے پاس روایتی جو اس کے خدا بنے ہوئے ہیں، بھگوان بنے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ کے وہ اسلام میں آ جاتا ہے اور ایک سچے خدا کو مان لیتا ہے، تو آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق وہ ایتھیسٹ ہوگا؟ جی جو چھوڑ دیتا ہے، میں نے یہ سمجھایا تھا شاید کہ جو ایک جی میں مذہب یہی چھوڑ بحث کر دیتا رہا ہے ہوں، نا اس کو ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ اگر وہ دوبارہ مذہب کوئی جوائن کرتا ہے تو وہ جس لیکن مذہب کو جوائن کرے بھائی گا وہ وہ کہلائے گا۔ اپنا مذہب چھوڑ کے کسی اور مذہب میں بھی تو جا سکتا ہے نا، آپ کی تو ڈیفینیشن جب کے بھی وہ جس مطابق وہ پھر مذہب بھی میں ایتھیسٹ جائے ہی گا، ہوگا۔ جس مذہب میں وہ جائے ہاں گا وہ کہلائے گا نا۔ تو اگر وہ ہندو تھا، تو کرسچینٹی وہ کر تو میں آپ لیتا سے ہے تو پوچھ نہیں کرسچن رہا، کہلائے گا نا۔ تو وہ تو میں آپ سے پوچھ نہیں رہا نا، میں آپ سے تو ایتھیسٹ پوچھ رہا ہوں، وہ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کو اتنے میں جو میں نے بتایا تھا وہ کافی نہیں تھا؟ اور بتاؤں کہ جو میں کنفیوز ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک آدمی جو ایک ریلیجن کو چھوڑ دیتا ہے، ایک ریلیجن کو چھوڑنے کے بعد وہ کسی اور ریلیجن کو جوائن کر سکتا ہے، لیکن وہ ایتھیسٹ تو نہیں ہوگا نا، کہ ہوگا وہ بھی؟ نہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ جب کوئی کسی مذہب کو نہیں مانتا اس وقت تک وہ ایتھیسٹ رہتا ہے۔ جب وہ کوئی اور مذہب صحیح، جوائن کر لیتا ہے، کرسچینٹی یا ہندو یہودی، ٹھیک، میں تو سمجھ خیر گیا بن ہی آپ کی نہیں بات، سکتے۔ کہ وہ آدمی جو کسی مذہب کو نہیں مانتا وہ بنیادی طور پہ ایتھیسٹ ہوتا ہے۔ آپ فری تھنکر بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ملحد بھی، جو مرضی ٹرمنالوجی کہہ لیں، جو آپ روایتی۔ فری تھنکر ہیں؟ جی آپ فری تھنکر ہیں؟ جی میں اپنے آپ کو فری تھنکر بھی لیبل کرتا ہوں۔ جی کیا آپ فریلی تھنک کر سکتے ہیں کہ فری تھنکنگ پاسبل نہیں ہوتی؟ میں فلاسفی کے موڈ میں نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ کئی چیزیں بڑا جو، سمپل سوال ہے۔ جی میں کر سکتا ہوں فری تھنکنگ، میں کسی کتاب کا آپ پابند نہیں فریلی ہوں۔ تھنک کر سکتے ہیں جی کہ فری تھنکنگ پاسبل نہیں ہے؟ نہیں، وہ ڈیڈ یو جسٹ سے دیٹ؟ اگر دیکھیں اس طرح تو پھر آپ کہیں گے پھر میں نے بلاسمی کر دی، آپ کو کاٹ دیا میں نے۔ اس میں کوئی بلاسفمی کون سی ہوگی؟ میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے، میں آپ نے کہا فلاسفر کہ نہیں ہوں، بائی دا آپ وے، فری میں تھنکر ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں فلاسفر نہیں ہوں، تو میں، بھائی پھر جی میں نے تو فلسفے کی بات ہی نہیں کی نا، میں نے آپ سے کبھی کوئی استخراجی منطق یا میں نے استقرائی منطق کی بات کی ہے جی آپ جی سے؟ تو میں میں تو آپ سے فلاسفی پہ صرف یہ بات ہی پوچھ نہیں رہا کرتا ہوں کیونکہ میری کوئی کہ ایجوکیشن کیا نہیں ہے فلاسفی میں۔ آپ کے اپنے دعوے کے مطابق کہ آپ فری تھنکر ہیں، کیا آپ فریلی تھنک کر سکتے ہیں کہ فری تھنکنگ پاسبل نہیں ہوتی؟ جی میں کرتا ہوں۔ کہ فری تھنکنگ پاسبل نہیں ہوتی؟ نہیں میں کرتا ہوں نا، میں نے کلیم کیا ہے کہ میں کرتا ہوں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ فری تھنکنگ یہ تھنک کر سکتے ہیں فریلی کہ فری تھنکنگ پاسبل نہیں ہوتی؟ آپ ایک ہی بات کو رپیٹ کریں، میں نے کہا نا میں کرتا ہوں نہیں، فری اگر یہ بتا تھنکنگ۔ دیں کہ فری تھنکنگ کسے کہتے ہیں تو بھی شاید کچھ ہمیں سہولت ہو سمجھنے میں۔ یا اچھا، میری جو پوائنٹ آف ویو ہے فری تھنکنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے میں چھوٹا تھا، مسلمان تھا 23 سال کی عمر تک، تو میں جب کوشچن کرتا تھا، جیسے میں حج کرنے گیا، ٹھیک ہے، تو میں نے پوچھا کہ یہ ہندو بھی جو ہیں وہ مورتی کی پوجا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی ہم جو ہیں وہی نہیں، فری مندر کی تھنکنگ طرح کے بارے اس میں کے پوچھ ساتھ رہے ہیں ہم، چکر لگا رہے ہیں۔ یہ تو لمیٹڈ تھنکنگ ہے، میں فری تھنکنگ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں ہاں تو میں نے کہ فری کوشچن کیا نا، تھنکنگ، جی جی میں نے کوشچن تو میں بھی کوشچن کر رہا کیا، ہوں آپ سے کہ تو اب میں مجھے بھی یہ آپ سے بتایا کوشچن گیا کر کہ رہا ہوں ایسے کہ سوال فری نہیں کیے تھنکنگ جا کسے سکتے۔ کہتے ہیں، تو کیا میں فری تھنک کروں؟ جی پلیز مجھے میں نے بھی جواب آپ تو سے دینے کوشچن دیں، کر لیا۔ مجھے نہیں، فری تھنکنگ پلیز کو ڈیفائن کیجئے، جواب تو دینے دیں ایگزامپل ہم خود پلیز۔ نکال لیں گے، ڈیفائن کر جی دیجئے۔ پلیز جواب تو دینے دیں۔ جی ڈیفائن کیجئے گا۔ جی تو اسلام، جب میں مسلمان ہوا کرتا تھا، جب بھی میں کوشچن کرتا تھا تو مجھے سارے مسلمان یہ کہتے تھے کہ تمہیں اجازت نہیں ہے، ایسا سوال ہی تم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، نہیں تو سر تن سے جدا کر دیا جائے گا پاکستان میں، یا تم مسلمان، تمہاری زبان جو ہے وہ 40 دن تک پلیت ہو جائے گی،
تو بچپن سے مجھے یہ بتایا گیا تھا. تو جب میں اب جو ہوں، اب میں سوچ سکتا ہوں، اب میں کوشچن کر سکتا ہوں. یہ میرے خیال میں صحیح فری تھنکنگ ہے کہ میں یہ کوشچن کر سکتا ہوں کہ جس طرح مثال کے طور پہ اب میں یہ کوشچن کر سکتا ہوں کہ تو چلیے اسرائیل میں جو نے ہے آپ کی یا بات سے یہ اسرائیل کا اندازہ مطلب لگایا کیا ہے. کہ لمبی بات نہ کریں، آپ کی بات سے یہ اندازہ ہوا کہ اس کوشچن کرنے کی صلاحیت کو فری تھنکنگ کہا جاتا ہے. اس جی سے جی پہلے اپنے آپ کے طور پہ پاس کسی اس کے کے ڈر اس کے سے پہلے بغیر آپ کے پاس یہ کسی صلاحیت نہیں تھی، نہیں پہلے ڈر اب تھا بھی آپ میرے کے پاس دماغ میں. صلاحیت ہے. پہلے جی میرے برین میں ڈر اتنا بٹھا دیا گیا تھا اسلام کی وجہ سے کہ میں جی کسی کے بارے میں سوال ہی نہیں کر سکتا کہ وہ گناہ ہوگا. تو یہ فری تھنکنگ میرے خیال میں نہیں تھی. اب جب میں نے اسلام کو ٹھیک. چھوڑ دیا تو اب میں اوپنلی سوچ سکتا ہوں اور میں کوشچن کر سکتا ہوں. میرے خیال میں یہ فری تھنکنگ ہے. اگر آپ کی کوئی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے تو پلیز مجھے اس سے کوئی نہیں اعتراض نہیں، ہم چونکہ ٹرمینالوجی تو آپ نے استعمال کی ہے نا، تو اس لیے ہم جی یہ جی جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ جی فری میں تھنکنگ نے جو ہے جیسے ریکویسٹ کی، وہ میں فلاسفر کسی نہیں ہوں. کسی خوف سے آزاد ہو کر فریلی سوال کرنے والے کو فری تھنکر کہا جاتا ہے. جی میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ کی ٹھیک ہے، جو ہو تو مجھے اس سے کوئی ہم اعتراض سارے نہیں. فری تھنکر ہیں. دیکھیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، مجھے آپ کا کوئی خوف تو ہے نہیں، تو ہم بھی فری تھنکر ہیں اور ہیں مسلمان. مذہب کے بارے تو میں آپ کوشچن کر سکتے ہیں جو بالکل میں کرتے کر سکتا ہوں. ہیں، دن رات کرتے ہیں اپنے ٹیچر سے اور سوال نکالتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں. دن رات ہمارا کام یہ ہے، کوشچن کرتے ہیں. اچھا آپ کے بھی ٹیچر ہیں. اچھا تو اچھا میں نے ایک دفعہ ایک سوال کیا تھا، ٹھیک ہے مفتی صاحب، کہ اچھا اس سوال کو چھوڑے، آپ نے ہاں ایتھیزم بتانا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا اب کہ یہ ان لائنز پہ بلاسمی آپ تو نہ نہیں ہو جائیں، جائے گی بڑی سوال مشکل ہو پوچھنا؟ جائے گی آپ کے لیے. آپ ناراض تو نہیں ہو نہیں، جائیں؟ ایتھیزم کے بارے میں نہ بتانا نا میرے وقت کی بلاسفی ہو رہی ہے. آپ نے فری تھنکنگ آپ نے بتا دیا آپ کرتے ہیں، اور آپ نے بتا دیا کہ ایتھیسٹ وہ ہوتا ہے جو کسی مذہب کو نہیں مانتا ہے، اور آپ نے یہ ساتھ کہا کہ آپ سچے آدمی ہیں. میں ان ساری چیزوں کو جوڑنا چاہتا ہوں اب آپس میں. اور رائٹ، قیصر کوئی بھائی میرا خدا سوال بھی آپ لے کے لیں، نزدیک. میرا سوال یہ بھی لے لیں جی کہ ایتھیزم نے ایمانداری کیسے سکھائی ہے، چونکہ جی ساری جی بات بہت یہیں سے بہت شروع ہوئی شکریہ، تھی. جی بہت شکریہ. بلکہ یہیں سے سٹارٹ کریں. جی 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 بہت شکریہ. آپ نے کتنا پیارا سوال کیا. میں چاہتا تھا کہ آپ مجھ سے یہ سوال کریں. ایتھیزم نے مجھے جو ایمانداری سکھائی ہے نا، دیکھیں میں کینیڈا میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے. جب مجھے پارکنگ ٹکٹ ملتی ہے نا، میں جا کے اس وقت وہاں جا کے پارکنگ ٹکٹ پے کر دیتا ہوں. یا اگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہے، پارکنگ ٹکٹ مجھے ملی یا اسپیڈنگ ٹکٹ پولیس والے نے دی، تو میں جج کے پاس جا کے اس کو ریکویسٹ کر سکتا ہوں، مختلف قسم جو قانون الاؤ کرتا ہے. میں یہ نہیں کرتا کہ میں کسی کو مرڈر کر دوں، یا مثال صرف دے رہا ہوں پلیز، اس پہ بھی خیر آپ. تو اگر میں مرڈر کر دوں، مرڈر جس کو میں نے کیا اس سے میں معافی نہ مانگوں، لیکن میں جا کے 5 وقت کی نمازیں عربی میں کرتا ہوں جو لینگویج مجھے سمجھ میں بھی نہیں آتی. تو یہ میری جی. تو ایمانداری ہے کہ میرے بھائی میں امریکہ میں رہتا ہوں، مجھے پارکنگ ٹکٹ ملتا ہے، میں بھی جا کے پے کر دیتا ہوں. تو اس میں ایتھیزم کی کون سے کمال ہوا؟ جی آپ نے اگلی بات نہیں سنی نا آپ محترم. تو بہت بڑے فری تھنکر ہیں مفتی صاحب آپ تو. جی آپ نے اگلی بات نہیں سنی نا محترم. دیکھیں آپ ہنس تو رہے ہیں، لیکن اگلی نہیں، بات میں نے کہی تھی کہ اگلی میں بات تو آپ نے مرڈر کی ہے، نہ تو میں نے مرڈر کیا نہ آپ نے کیا. اگر آپ نے کیا ہے تو جی آپ اقرار مثال دے کریں، رہا میں نے تھا تو نا، نہیں کیا. اچھا مثال کے طور پہ میں کسی سے جھگڑا کسی وجہ سے میرا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو میں یہ نہیں کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ سے جا کے عربی میں معافی مانگنا شروع کر دوں جو مجھے لینگویج سمجھ میں ہی نہیں آتی. نہیں، ہمارا میں بھی تو اگر کسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو ہم سامنے والے سے ہی معافی مانگتے ہیں. بھائی جھگڑا اللہ سے ہوگا تو اللہ سے مانگیں گے، انسان سے ہوگا تو انسان سے مانگیں گے. اچھا ویسے یہ آپ یاد رکھیے گا، آپ نے یہ کہا تاکہ بعد میں شاید ہو سکتا ہے اس پوائنٹ پہ ہماری بات ہو. نہیں، ہم تو حقوق العباد کا چیپٹر بہت بڑا ہے اسلام میں، آپ کو کس نے کہہ دیا؟ کیسر صاحب آپ نے اوپر ایتھیزم کا ورڈ لکھا تو پلیز آپ ہی بتا دیں کہ اس کے معنی کیا، مجھے اگر میری علم میں اضافہ ہو جائے گا. میرا خیال ہے مفتی صاحب والی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے. جی میں تو سمجھا ہوں، آپ سے عمر میں تھوڑا سا بڑا ہوں، سمجھا ہوا تو میں بہت کچھ ہوں، لیکن یہ کہ چلیں آپ بیٹھیں، اچھا آپ نے اجازت دی ہے بات کرنے کی. جب تک بلاسمی نہیں ہوتی تو اس وقت تک جی جی تو آپ ہی ہاں بتا جی دیں بالکل. تاکہ آپ کا ایتھیزم کا کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. ایتھیزم کا بیسیکلی ایتھیسٹ کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو خدا کو نہیں مانتے، خدا کے وجود سے منکر ہوتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ خدا کے وجود کو نہیں مانتے، کیا قرآن میں ایک جگہ بھی خدا کا ورڈ لکھا ہوا ہے؟ اسلام میں کہیں خدا ہے؟ مجھے کہنے تھے واللہ، یعنی کمال ہے بھائی. یہ مذہب ایتھیزم میں ایسے لوگ ہیں، اس پہ بڑی حیرت ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایتھیزم کا فیوچر کوئی زیادہ لمبا نہیں چلے گا، جلدی ختم ہو جائے گا. محترم میں ایماندار پرسن ہوں، انشاءاللہ. میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ میں اچھا یہ ایماندار ہوں، آپ جھوٹ کہتے نہیں ہیں کہ بولتا ہوں. آپ ایماندار آدمی میں ہیں، جھوٹ نہیں یہ بولتا نا. لفظ اچھا یہ جو لفظ ایماندار ہے اس میں ایمان کی تشریح کریں گے، یہ کیا ہے؟ جی وہ بعد میں کر لیں گے، پہلے وہ بعد میں کر نہیں لیں گے. بات نہ کیے آپ یار، سے یہ تو مزے کا سوال ہے. جی بالکل یہ ایک ٹرمنالوجی ہے ایماندار کی جو دھوکے باز نہیں ہوتا. جی آپ کہیں گے دھوکے باز کیا ہوتا ہے؟
تو دیکھیں نا اب خدا کا نام قرآن میں نہیں لکھا ہوا. قرآن تو بیسک یعنی کہ یہ جو اسلام ہے وہ بیسک قرآن پہ کرتا ہے نا. آپ مجھے دکھا دیں خدا کا نام قرآن میں لکھا ہوا کہیں. آپ جی نے کہا کہ ایک خدا قرآن کو کے ترجموں تو میں اس کا ہر دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے. جی ترجموں میں جی ہاں، قرآن کون کے سی لینگویج ترجموں میں میں ہر ترجمہ جگہ کر رہے لکھا ہیں؟ ہوا ہے. چونکہ جب ہم عربی میں پڑھیں گے تو اللہ کہیں گے، فارسی میں اردو میں کہیں گے تو خدا کہیں گے، انگلش میں کہیں گے تو گاڈ کہیں گے. مسئلہ کیا ہے اس میں؟ جی وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. پلیز جب آپ ٹرانسلیشن نہ کریں نا خدا. اچھا مفتی صاحب دیکھیں میں نے تھوڑی دیر پہلے نا جوک کیا تھا صرف اچھا ایک چیز سمجھانے کے بتائیے، لیے. یہ جو بدھزم اور جینزم ہے، اس کو آپ مذہب مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ میں زیادہ ان کے بارے میں نالج نہیں رکھتا. چلیے میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ زیادہ کہ جانتے ہوں گے. جینزم اور بدھزم میں خدا کا کانسیپٹ نہیں ہے، صرف کرما کا کانسیپٹ ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا جی میں نہیں ایمانداروں. جانتا مفتی میں صاحب، بتا میں رہا نہیں ہوں نا جانتا نا وہ مذہب، تو مجھے کیا فائدہ ہوگا، آپ اور مجھے اس کے بتائیں. باوجود نہیں، آپ کے علم میں اضافہ بھی ہونا چاہیے. تو اس نہیں میں نہیں یہ ہے کہ برائے مہربانی میں جین اور وہ نہیں ہونا چاہتا نا. نہیں اگر نہیں مجھے شوق ہوگا تو میں ان سے جا کے پوچھ لوں گا نا. چلے ٹھیک آپ ہے، میں تو اس مذہب سے ہمارے جو تعلق نہیں آڈینس ہیں رکھتے. ہم اچھا ان کے علم میں اضافہ کر دیں، آپ ان کے علم میں اچھا اضافہ نہیں ہوتے ہوئے دیکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیسر صاحب، نقصان نہ کریں. میں نے جب تو آپ میری کو ایک بات تھوڑی سن دیر لیجیے، آپ پہلے. میری اچھا بات بھائی سن لیجیے، بات تو کیسر بھائی کرنے ذرا میں سا دیجیے. الاؤ کریں ان کو. ہاں میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ بدھزم اور جینزم میں خدا کا کانسیپٹ نہیں ہے، اس کے باوجود وہ دھرم اور دین ہے. ایتھیزم بھی دراصل ایک مذہب اور ایک دین ہے. تو کسی بھی دین کے دین ہونے کے لیے خدا کا کانسیپٹ ہونا ضروری نہیں ہے. جو آئیڈیالوجی آپ کو یہ بتائے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، ان سوالوں کا جواب دے، چاہے وہ الٹا دے کہ سیدھا دے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جائیں گے. چاہے وہ آپ کو یہ بتائے کہ آپ کوئی نہیں، آپ کہیں سے نہیں آئے اور کہیں نہیں جائیں گے، تب بھی آپ ایک دین سے تعلق رکھتے ہیں، چونکہ وہ آئیڈیالوجی کم سے کم ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے کوشش کر رہی ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا ایتھیزم اصل میں ایک مفتی صاحب، میں مذہب ہے. ریکویسٹ کروں آپ گا نے ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر لیا، بس اتنا ہی فرق ہے. جی گو مفتی اہیڈ. صاحب میں ریکویسٹ کروں گا پلیز. مجھے دوسرے مذہبوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں مسلمان تھا. اگر آپ اس ٹاپک پہ کوئی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو پلیز کریں. ایتھیزم سے تو آپ کو دلچسپی ہے نا؟ جی جی ایتھیزم بالکل، پر بات میں ہو رہی ہے. فری تھنکر ہوں میں. صحیح، یعنی کہ اب صحیح، اسلام کو نہیں مانتا تو آپ مجھے ایتھیزم کا صحیح. لیبل لگائیں گے نا. نہیں ظاہر سی بات ہے، آپ نے خود کہا ہے نا کہ آپ ہارڈ کور ایتھیسٹ ہیں، 40 جی سال سے میں ہیں. الحمدللہ کہ جو آپ نے منطق آپ نے کہی کہ ہم ایک زبان استعمال کر رہے ہیں جس میں میں نے لفظ خدا کہا اور آپ نے کہا قرآن میں نہیں ہے، جی دیکھیں. اور آپ نے بتایا کہ جی آپ مجھے اچھا پوائنٹ میرا ریز سوال کرنے سن دیں. لیجیے نا. میرا وہ دیکھیں ہو گیا آپ میرا ڈاؤٹ ہے، میں سمجھ گیا نا. میں آپ جی کو اس دیکھیں پوائنٹ میری کا رسپونڈ آنےسٹی کر رہا ہوں دیکھیں. کہ آنےسٹی کا آپ کا دیکھیں میں بھائی آپ کو ایک آنےسٹی بات میں آپ کی پتہ چل جائے گی نا. میری بات تو پوری سن کیسر لیجیے. بھائی ایک سوال جو میں نے ان سے کیا تھا نا وہ انہوں نے جواب نہیں دیا کہ یہ ایماندار ایتھیسٹ بننے کے بعد ہوئے ہیں یا پہلے ایماندار تھے پھر ایتھیزم اختیار کیا ہے. جی میں یہ آنےسٹ ہوں. میرے سوال کے اندر یہ شامل کر آنےسٹ دیجیے ہوں گا. میں. آپ اس کو انگلش میں آپ ٹرانسلیٹ کر آنےسٹ لیں. ہیں. وہ کب ہوئے وہ ساری باتیں تو بھی مفتی صاحب نے آپ سے پوچھی ہیں. میرے سوال کے جواب میں وہ بھی شامل کر دیجیے گا. آپ نے جی کہا کہ قرآن میں لفظ خدا نہیں لکھا ہوا، therefore there is a problem. اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ پاکستان سے ہیں، پنجاب سے آپ کا تعلق ہے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پنجابی میں ایتھیسٹ کو کیا کہتے ہیں؟ لا دین کہہ سکتے ہیں. یہ دین. مجھے اب یاد نہیں آ لا رہا. بھی عربی کا لفظ ہے، دین بھی عربی کا لفظ ہے. آپ جب تھینک یو ایتھیسٹ ہوئے تو پنجابی میں کون سا یہیں لفظ پہ آپ نے سنا جس کی وجہ سے آپ یہ ایتھیسٹ ہوئے؟ دوبارہ پلیز کہیں کس وجہ سے، کیا آپ کو عربی قرآن کا. پہ یہ اعتراض ہے کہ ہم ایک ایسی زبان بول رہے ہیں جو قرآن کی زبان نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ چونکہ جی خدا نہیں لکھا ہوا آپ نے ایک آرگومنٹ جی بنا جی لیا. تو آپ تو پنجابی ہیں اور آپ ایتھیسٹ ہوئے، تو پنجابی میں آپ جی نے جی ایتھیسٹ کو سنا کبھی یہ لفظ جس کی وجہ سے آپ ایتھیسٹ ہوئے تھے؟ یہ اصل میں تھوڑا سا آپ کو میں اپنی بات کرنا چاہتا تھا، آپ نے مجھے کاٹ دیا. میں پہلے آپ کو ایک بات سمجھا دوں تاکہ پھر دوبارہ آپ پلیز مجھ سے میرے وہ سوال سوال کا کیجیے گا. جواب دے دینا، بڑا ٹائم بچ جائے گا. دیکھیں میں نے ایک آپ کی شان میں گستاخی کی تھی. میں نے آپ کا نام جو ہے صحیح نہیں لیا تھا، ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے جان بوجھ کے صحیح نہیں لیا تھا، کہ میں ٹھیک نے ہے. اسی تو اس کا لیے مطلب میں آپ نے آپ سے ایماندار کہا نہیں تھا. نہیں یہ تو نہیں آپ کا وہ سنے یہ تو صحیح آپ نا، کا سنے دھوکہ تو اور صحیح نا. بےایمانہ یہی آپ نے خود ہی اعتراف کر لیا 5 منٹ کے اندر. دیکھیں 3 یہ بندے نہ کیسے بولیں، ایماندار مجھے ایتھیسٹ بات ہیں آپ؟ مکمل کرنے دیں. مجھے میں نے جوک کیا تھا اور مجھے بات پلیز مکمل کرنے دیں. نہیں میں رہنے دیکھیں دے، اس کا فائدہ نہیں ہے. میں نے آپ کو اسی وقت کہہ دیا تھا نہیں جائے کسی سے دیکھیں پوچھیں، مجھے ناؤن پتا کو تھا کہ کبھی آپ کیا بھی حرکت کر رہے ٹرانسلیٹ تھے. یا دوبارہ نہیں کیا جا سکتا. میری ایک بات پلیز مفتی صاحب، سارے جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں غور سے سنیے گا. ناؤن کو جیسے آپ کا نام جو ہے نا، اس کو میں کسی زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا. ناؤن ہمیشہ ناؤن رہتا ہے. صحیح. اب کریٹر آف کاسموس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنہیں ہیں، جب ان کا نام کوئی بدلے گا میرے لیے وہ بلاسمی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. کیونکہ آپ کے اللہ لیے سبحانہ و بلاسمی تعالیٰ ہے کو اس لیے کہ جو آپ قرآن ایتھیسٹ ہیں. کہتا ہے، ویسے آپ جو کو پتا قرآن ہے، کہتا ہے اس کو وہی آپ کہنا کو پتا چاہیے. ہے ارسطو کو انگلش ٹھیک ہے. میں کیا کہتے ہیں؟
میں نہیں جانتا، اور جو لوگ غلطی کرتے ہیں تو وہ اس کے خود ذمہ آپ دار کو ہیں۔ پتا ہے کیسر کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ میں دیکھیں ٹرانسلیشن ناؤن کی نہیں ہو سکتی۔ ابھی اب اگر یہ نہیں ہو دیکھیں سکتی تو ناؤن کی، ایرسٹوٹل کیا ہوتا ہے، سیزر کیا ہوتا ہے، بہت شکریہ پلیٹو کیا آپ ہوتا جو ہے؟ باتیں کر رہے ہیں، آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا، میں صرف یہ آپ کو پوائنٹ بتا رہا تھا کہ ناؤن کی ٹیکنیکلی ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتی۔ میں ابھی صرف یہ ریکویسٹ 3 کر میں رہا نے تھا آپ کے سامنے رکھی ہیں، 3 میں نے بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، کیا نہیں ہو جی، سکتی؟ جو کیا داؤد کرتے کو ہیں وہ ڈیوڈ نہیں غلط کہا ہیں جاتا، یوسف کو جوزف نہیں جی، کہا جو جاتا، کرتے ہیں۔ عیسیٰ کو اگر جیسس نہیں قرآن کہا کے جاتا؟ اندر، اگر قرآن کو دیکھیں، اگر وہ دیکھیں نا، اب جو لوگ یہ کہتے ہیں، میں تو اس پہ گھنٹوں بات کر سکتا ہوں، آپ موقع نہیں دیں گے نا، پھر آپ کہیں گے میں نے گستاخی کر دی۔ میں صرف یہ یہ ریکویسٹ خود کر ہی رہا میری تھا طرف سے آپ فرض کہ کیے جا رہے ہیں۔ آپ سے جو میں نے سوال کیا تھا ناؤن وہ کی بڑا سمپل ہے ٹرانسلیشن، کہ ہم اردو زبان میں بات کر رہے ہیں جہاں پہ فارسی سے مستعار لیا گیا لفظ خدا استعمال کیا جاتا ہے، اور آپ نے اپنی دانش میں قرآن پہ بہت بڑا اعتراض جڑ دیا کہ قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے، جس پہ میں آپ کو ایک جی الزامی جواب کے طور پہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جناب پنجابی میں ایتھیزم کا لفظ نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس آرگومنٹ میں کوئی جان نظر نہیں آ رہی تو پڑھے لکھے لوگوں کی طرح اس کو چھوڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، میرا خیال ہے ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ جی وہ تو ظاہر سی بات ہے، پہلے میں نے وہی تو آپ کا خیال ہے کہ چلیں کوشچن اب میں نے مفتی یہ صاحب کے جواب دے سوال کی دینا طرف آ جائیے کہ آپ ایماندار پہلے ہوئے تھے یا ملحد پہلے ہوئے تھے؟ جی میں بچپن سے ایماندار ہوں، آنےسٹ ہوں۔ جب آپ مسلمان تھے میری تو امی جان نے مجھے ایمانداری سکھائی تھی۔ آپ ایماندار تھے؟ جی یہ اردو کا، پنجابی کا، جو بھی جس ورڈ کو، لینگویج کو آپ سمجھ لیں، تو یہ جو ہے آنےسٹی جو ہے نا، میری جب مین آپ مسلمان تھے سچ بولوں۔ پہلے 23 سال تک تو آپ ایماندار تھے؟ جی میں آپ کا بات سمجھ رہا ہوں، تو کیا ہم آپ کے تو جواب بھی اسلام دے کی دیں طرف پھر۔ تھوڑا سا کوشچن کر سکتا ہوں میں پلیز؟ جواب تو جب دے اس آپ سوال 23 کا، سال کی سوال عمر سمجھ رہے ہیں تو تک آپ جواب دیجیے۔ مسلمان تھے تو آپ ایماندار تھے یا نہیں تھے؟ میں ہمیشہ جب سے پیدا ہوں ایماندار ہوں، آنےسٹ ہوں، رائٹ، ٹھیک ہے، مفتی تو صاحب یہ کیونکہ پہلے یہ ناؤن نہیں ایماندار ہے، تو تھے، تو آپ میں ملحد تو بعد میں انگلش ہارڈ میں ہوئے۔ کور سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ میں honest ہوں۔ مسلمان تھے نا، تو ہارڈ کور مسلمان تو پھر آپ کی ڈیفینیشن کے اعتبار سے بے ایمان ہونا چاہیے، تو 40 سال تک آپ بے ایمان کیوں نہیں ہوئے؟ جی میں جب میں نے قرآن کو اچھی طرح سمجھا، حج تب کیا، بے ایمان تب جا ہوئے؟ کے مجھے جو باتیں سمجھ میں ہیں، تو اس کی وجہ سے میں، یعنی کہ اب آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے جو میں ورڈ بولوں گا، نہیں آپ وہ نے مجھے آپ، منع یعنی کیا میں کہ یہ میں، سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ آزادی تو قرآن آپ دے پڑھ رہے ہیں کر کہ پھر مجھے بے ایمان بولنے ہو کی۔ گئے تھے کیا؟ جی آپ قرآن پڑھنے کے بعد بے قرآن کو ایمان ہو گئے چونکہ، تھے کیا؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا مفتی صاحب آپ تو پڑھے لکھے ہیں، تو آپ بڑی میری خوش قسمتی ہوگی، مجھے یہ نماز میں نہیں ہم میں جو یہ پڑھتے پوچھنا ہیں چاہ رہا ہوں کہ سبحانک اصل میں وہ اللہم، جو بات سوال ہے ایمانداری اس کی ہے، کا نماز کو جواب پلیز دو۔ چھوڑ ایک دیجیے، اس نن آف ریکویسٹ یور ہے بزنس مفتی سر، صاحب، اس نن آف یور بزنس، چھوڑے نماز کو آپ میری غلطیاں معاف کر کو دیں، کیا نماز سے لینا میری دینا؟ غلطیاں معاف کر دیں، آپ مجھے یہ بتا جی میری دیجئے غلطیاں معاف کر کہ دیں۔ دیکھیں میں ایمانداری تو برا آپ کے یہاں انسان ہوں کب آپ کی آئی؟ نظر میں، ٹھیک ہے، لیکن برائے مہربانی میرا ایک کوشچن تھا، آپ کافی جی پڑھے کوئی لکھے ہیں آپ کا اسلام کی، تو وہ کوشچن آپ پلیز کا ریجیکٹ وہ کیا جاتا ہے، کوشچن، آپ کا کوشچن ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ جو سوال آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ 23 سال تک ہارڈ کور ایماندار اور ہارڈ کور مسلمان تھے، واٹ ہیپنڈ کہ اس ایمانداری کا کون سا لیول آپ نے اور انلوک کر دیا اس کے بعد بھی کہ آپ کو لگا کہ اب ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ ملحد ہو جایا جائے؟ جی میں نے قرآن پڑھا بڑی اچھی طرح سمجھ کر، تو وہ اسی سلسلے میں مفتی صاحب سے ایک کوشچن وہ کرنا چاہ قرآن رہا تھا پڑھنے کہ کے تو شاید بعد وہ کیا غلط قرآن ہوا؟ ہوا۔ پڑھنے قرآن پڑھنے کے بعد آپ ایماندار رہے یا بے ایمان بنے؟ نہیں میں تو ایماندار ہمیشہ سے تو تھا نا، ہمیشہ سے تو اور اب قرآن نے بھی ہوں۔ آپ کے اوپر پھر کوئی اثر نہیں ڈالا نا، اس کا مطلب آپ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بے ایمانی کا سورس ہے، تو پھر بے ایمانی کا سورس نہ ہوا، ورنہ آپ بے ایمان بن جاتے فوراً قرآن پڑھ کے۔ بہت شکریہ آپ کا یہ سوال، تو باقی دوست بھی غور سے سن لے، میں جواب دینے اسی لگا ہوں، سوال کا جواب دیجیے گا۔ پلیز کاٹیے گا نہیں۔ جی اسی جی جواب کا، دیکھیں جب میں پیدا ہوا مسلمانوں کے گھر میں، تو مجھ سے نہیں پوچھا گیا کہ تم پنجاب میں پیدا ہو گئے یا مسلمانوں کے گھر میں۔ جب میں پیدا ہوا میرے کان میں انہوں نے یہ کہانیاں میں نے سنی ہیں، میرا نام مسلمانوں والا رکھا، مجھے بتایا گیا کہ میں مسلمان ہوں، اور بغیر مجھ سے پوچھے مجھے اسلام یعنی کی ابھی تعلیم آپ دی کو گئی، دایا کسی نے نے مجھ سے باہر نہیں نکالا پوچھا اور کہ دایا آپ سے پوچھتی کہ بیٹا ہندو دھرم میں جاؤ گے کہ عیسائیت میں جاؤ گے؟ آپ یہ چاہ رہے ہیں ایسا ہوتا آپ کے ساتھ؟ جی ایسا میں ہوتا، آپ کو ٹھیک یہی ٹھیک ہے، سن تو جی پلیز مجھے سوال تو جی پورا جواب تو جی دینے دینا محترم۔ جی جی تو بغیر میری مرضی کے، ٹھیک ہے، اب میں ایک بایولوجیکل جو بھی آپ اس کو سمجھ لیں ایک بیبی ہوں، میں بول نہیں سکتا، میں نے بولنا جب سیکھا تو مجھے اپنی پنجابی زبان سکھائی گئی، پھر اردو بعد میں نے سوسائٹی میں سیکھی کیونکہ میری فیملی پنجابی ہے۔ اب یہ جو چیزیں میں سیکھ رہا ہوں، اب ایک چھوٹا بچہ جو ہے اس کو اپنی مرضی کے، یہ میں بچپن میں تو جو مجھے بتایا گیا میں نے اپنے بزرگوں کو، سوسائٹی کو رسپیکٹ کی، مجھ میں تو صلاحیت نہیں تھی نا، جب مجھ میں شعور آیا تو میں نے سوچنا شروع کیا اپنے طور پر کہ یہ کوشچن تھے میرے،
اب آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہ رہا تھا, آپ اجازت نہیں دے رہے. نہیں, آپ نے کہا نا کہ آپ یہی کو تو اچھی بات زبردستی ہے. مسلمان بنا دیا گیا آپ سے پوچھے بغیر, ہے نا, بات یہ ہے اصل, اس پر رک جی جائیے. جی تو جی آپ سے پوچھے جی جی بغیر تو آپ کو فیملی بھی اسائن کر دی گئی, آپ نے اس کے بارے میں کچھ سوچا نہیں جی کہ جی کیوں بالکل. آپ اپنی والدین کو نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ خامخواہ میں ان کے گھر میں پیدا ہو گیا, مجھے تو ایڈم کے اور اسٹیو کے گھر میں پیدا ہونا چاہیے تھا, آیا بھی الٹیمیٹلی مجھے کینیڈا ہی. نہیں, یہ میرا کوشچن نہیں ہے, میرا یہ کوشچن اس کا نہیں ہے. مطلب کیا نہ ہوا میری اس یہ کا, دیکھیں خواہش یہ تھی. جو ہم سوال آپ سے کر رہے ہیں نا, سن ایڈم لیجیے, یہ ہولڈ آن ایڈم اور ہولڈ آن ہولڈ اسٹیو آن, کا جو, یہ جو ہم سوال آپ دیکھیں سے کر رہے ہیں نا, یہ سوال اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کا کوئی مذاق بنایا جا رہا ہے, بلکہ یہ تھاٹ پرووکنگ کوشچن ہے. دا پوائنٹ از کہ اگر آپ جی یہ جی کہہ میں رہے ہیں نا, ایڈم ہولڈ اسٹیو آن, کو جانتا ہوں نا. لسن ٹو می پلیز, جب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں مجھ سے پوچھا نہیں گیا, مذہب مجھے, تو آپ سے دراصل صرف یہی نہیں, آپ کس کلچر میں جائیں گے, کس ملک میں پیدا ہوں گے, کس فیملی میں پیدا ہوں گے, کون سی لینگویج بولیں گے, ہر چیز, کیا ان میں سے کچھ پوچھا گیا؟ تو اگر کچھ نہیں پوچھا گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت اسی طریقے سے چلتی ہے. تو آپ مذہب کو یہ استثنا کیوں دیتے ہیں کہ مذہب مجھ سے پوچھا جانا چاہیے, جبکہ ابھی آپ کو بولنے کی صلاحیت نہیں, ابھی آپ کے اندر سننے کی صحیح سے صلاحیت نہیں ہے, اور آپ سے مذہب پوچھ لیا جاتا. ڈز دیٹ میک سینس؟ جی اب جیسے میں ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کوئی حق ہے کہ بچوں کو ایتھیسٹ بناؤں. جب میرے گھر میں بچے پیدا ہوئے, مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں ان کو ایتھیسٹ بناؤں. ٹھیک ہے, اب وہ کینیڈا میں نام پیدا رکھے ہوئے آپ ہیں نے تو ان کے؟ نیچرل, الحمدللہ. جی الحمدللہ. جی سبحان اللہ. جی جی ماشاء اللہ. جی الحمد جی ایٹم فرمائیں. کہا کریں آپ. نام کیوں رکھے ان سے بغیر پوچھے آپ نے؟ جی 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 بالکل آپ کو صحیح بتاؤں گا کہ میں نے نام ان کے جو رکھے تھے نا, تو آپ سے اس کا کوشچن بھی پھر میں کروں گا کہ آپ بھی بتائیں نا کہ مسلمانوں کے جو نام عبد الرحمن ہے, اس کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ ہماری مرضی. آپ نے اپنے بچوں کے نام کیوں رکھے تھے؟ تو میری مرضی. اتنی سی بات, تو آپ کے والدین نے آپ کا نام رکھا, ان کی مرضی, اس میں پرابلم کیا صحیح تھا؟ بات ہے. ہاں تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا, میں نے کب کہا مجھے اتنا اچھا لمبا ٹائم لگا. آپ کیوں نے ضائع کر اعتراض رہے ہیں کیا کہ ہمارا مجھ پھر سے یہ بات پوچھا کر نہیں کے؟ گیا. ہاں جی, تو اب تو میں نے کہا کہ دیکھیں میری اچھا چلیں, مرضی کے آپ کے بغیر جب رکھے بچے گئے. ہوئے تو پیدا ہوتے ہی آپ نے ان سے پوچھا بیٹا کیا بننا ہے؟ جی جی پوچھا تھا یعنی میں نے. جیسے ہی کیا ہاسپٹل سے آپ لے کر آئے, یا ہاسپٹل میں ہی پوچھ لیا تھا کیا بننا ہے؟ جی 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 میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں نا, فوراً پوچھ نہ لیتے ہیں. صرف میرے بچے, ہاں میں دوسروں کے بچوں سے بھی اپنے بچے سے بڑا, پوچھا جیسے کہ میں نہیں؟ کسی چھوٹے, جی جی بالکل بالکل پوچھا تھا میں نے. اچھا ذرا اس کا بتائیے کیسے تو پوچھا. نہیں, بچہ ابھی پالنے میں ہے اور ابھی ابھی پیدا ہوا جی ہے, اور آپ نے اس سے پوچھ لیا, جی اور جی اس کی بالکل. طرف سے کیا رسپانس جی آیا میں نے اس سے کہ جی پوچھا. ابا مجھے تو ایتھیسٹ بننا ہے جی آپ کی طرح؟ وہ مسکرا پڑا. مسکرا پڑا. کیا کہنے. جی قسم سے کیسر وہ بھائی, شاید اس لیے مسکرایا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جنت آسان کر دی ہے, دنیا میں میرا امتحان پورا کر دیا اس آدمی کے گھر بھیج کے. جی جی میرا ایک بیٹا سلفی ہے, اچھا, میری ایک بیٹی کینیڈا میں برقع پہنتی ہے. ماشاء اللہ. ابھی میری بیوی اور کچھ بچے جو ہیں عمرہ کر کے ہیں, ان کو آزادی ہے جو مرضی تو وہ کریں. تنزیہ اچھا مسکراہٹ تو نہیں مجھے تھی ایک بات بچے کی؟ بتائیے, بچے کی تنزیہ یہ جو مسکراہٹ تو نہیں تھی؟ آپ کی جب یہ شادی ہوئی تھی 23 سال کی, 23 سال کی عمر جو آپ نے اسلام چھوڑا تھا, اس وقت آپ شادی شدہ تھے؟ جی الحمدللہ. اور آپ شادی شدہ تھے, اور آپ کی وہ مسز ابھی آپ کے نکاح میں ہیں؟ جی بالکل ہیں, ان کی مرضی ہے, رہنا چاہتی ہیں, ان کی مرضی ہے. میں نے ان سے پوچھا تھا, وہ رہنا چاہتی ہیں رہیں, یہ ان کی مرضی ہے. اور آپ نے بیسکلی ان کو پتا ہے کہ آپ اسلام آپ نے چھوڑ دیا ہے؟ جی الحمدللہ ان کو پتا, بلکہ انہوں نے پہلی دفعہ کفر کا فتویٰ مجھ پہ انہوں نے لگوایا تھا. ٹھیک ہو گیا, اور اس کے باوجود وہ آپ کے نکاح مجھ میں پہ ہے. آفیشیلی فتویٰ لگا ہوا ہے کافر کا. تو آپ کو وہ کیا کسی توقع مفتی تھی؟ نے آپ لکھ کو کے دیا تھا, ان نوبل رائٹنگ پرائز مل لکھ کے رہا دیا تھا. تو آپ کو نوبل پرائز نہیں کی نہیں, توقع ویسے تھی آپ کو اس کے بعد؟ بتا رہا ہوں کہ غلط فہمی نہ ہو کہ کسی مفتی نے لکھ کے دیا نہیں, تھا. بعض نہیں مرتبہ ٹھیک, کیسر بھائی آج کل جو ایتھیسٹ تھے ان کو فتوے نوبل پرائز کی بجائے کینیڈا کی سٹیزن شپ بھی مل جاتی ہے آج کل, یہ چل رہا ہے ٹرینڈ. جی یہ بات بھی نہیں نہیں, ہے. کینیڈا کی سٹیزن تو میرے پاس پہلے تھی, اچھا اس کے پہلے, بعد اچھا فتویٰ. یہ میں جی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ایماندار آدمی ہیں, اور آپ ملحد ہوئے اپنی ایمانداری کی وجہ سے. آپ نے اس سے پہلے شادی کی ہوئی تھی, اور نکاح آپ نے کیا ہوا تھا اللہ کی توحید اور ختم نبوت کی گواہی پہ. جب آپ جی ملحد ہو گئے تو یہ گواہیاں بھی جی آپ سے اٹھ گئیں, اس کے جی باوجود جی آپ بالکل. اس خاتون کے ساتھ رہتے رہے, آپ کے بچے بھی پیدا نہیں نہیں ہوئے. نہیں 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 نہیں, مجھ پہ فتویٰ لگا تو جی, میری بیوی نے مجھے گھر سے نکال دیا صحیح, کہ بھائی تو کافر ہے, اب صحیح, ہم ساتھ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ٹھیک ہے, ہو گیا. بالکل اچھی بات ہے نا. تو اس کے بعد یا میں نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا, ہاں, اچھا ٹھیک, داڑھی رکھ لی. اس کی شرائط تھی کہ میں صحیح, تبلیغ جماعت میں جاؤں, چلا ولا لگاؤں. میں نے کہا ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے. صحیح ہو گیا. چلا لگایا, اور
ہر مسجد میں مجھے لے کے جاتے تھے اور میرا انٹروڈکشن کرواتے تھے جیسے آپ میرا کر رہے ہیں، پیار محبت کی باتیں مجھ سے. تو سب کو جماعت، آپ جانتے ہیں تبلیغ جماعت والے کیا کرتے ہیں. تو مجھے سارے تبلیغ جماعت والے بائی دا وے جانتے ہیں ٹورانٹو اور اس ایریا میں، کیونکہ کم ہی لوگ کافر ہوتے ہیں نا. تو وہ میرا تعارف کرواتے رہے. تو میں نے داڑھی رکھ لی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، شیو کے پیسے بچتے ہیں. تو میری اب بھی داڑھی ہے ماشاءاللہ، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. داڑھی رکھنا نہ رکھنا یہ میری پرسنل چوائس ہے. صحیح. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تمہاری خواہش ہے، تم مجھے چھوڑ کے جانا چاہتی ہو، میرے یہ خیالات ہیں، تم مجھے چھوڑ کے جانا چاہتی ہو چلی جاؤ. یہاں پہ قانون کے مطابق اگر ہمارے پاس کوئی ایسٹس ہوتے ہیں تو آدھے آدھے ہو جاتے ہیں، قرضہ بھی ہوتا ہے تو وہ بھی آدھا آدھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کی مرضی ہے، رہتی ہے رہے، نہیں رہتی نہ رہے، یہ اس کا کام ہے، میرا نہیں ہے. یہ تو ابھی کی بات ہوگی نا، لیکن جب آپ واپس آپ مسلمان ہوئے اور آپ نے داڑھی وغیرہ رکھی، جی اس وقت آپ دل سے جی مسلمان ہوئے تھے یا اس وقت آپ ایکچولی اندر سے ایتھیسٹ ہی تھے؟ جی نہیں، میں مجبوری میں مسلمان ہاں ہوا. تو بے ایمانہ ہوا ہے تو جی یہ مجبوری تو میں، کھلا میری بے ایمانہ مجبوری ہوا. تھی، بےایمانی نہیں تھی. تو بے ایمانی اس سے کیا بڑھ کر ہوتی اس ہے؟ سے بڑھ کر اور بے ایمانہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے مجبوری، وہ محض دکھلاوا کر رہا ہے. مجبوری وہ کیسی؟ آپ کا کینیڈا مجھے میں کون سرطن سے جدا کر رہا ہے؟ کیسی مجبوری؟ تقیہ یہ کیا آپ تھا میں نے نے. تو یہ تقیہ تقیہ، یہ کیا تو بے تھا ایمانہ کیا گھر نا. میں، ہم تو تقیہ کو بے ایمانہ کہتے ہیں. اب مجھے بتائیے شرم نہیں کینیڈا میں آئی؟ آپ کا سر تن سے الحمدللہ. کون جدا کر رہا تھا؟ کوئی نہیں، آپ تو پاکستان میں نہیں تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بنیادی طور پر بے ایمان ہیں. دیکھیں میں جھوٹ نہیں نہ بولتا، تو میں نے آپ کو سچ اس بتا سے دیا تو بڑا آپ جھوٹ ناراض کیا ہو گئے. ہو کہ ایک مسلمان عورت سے آپ اس کو باندھی بنا کے رکھا، اس کی یعنی کہ وہ نکاح سمجھتی رہی بیچاری اور آپ بغیر نکاح کے اس کے ساتھ رہتے رہے. موسٹ پروبیبلی بعد میں آپ کی اولاد کسی بھی کو ہوتی پوچھ لے، رہی کوئی بھی ہوگی. پوچھ لے. آپ نے دیکھیں کینیڈا کے اندر کوئی اس کو مجبوری نہیں ہے، وہ کسی وقت بھی فون کر سکتی ہے اور کوئی وہ وجہ تو بتائے باری بغیر بھی ساری الگ ہو باتیں سکتی ہے. بعد کی ہے نا، یہ بعد میں اس پاکستان نہیں بیچاری ہے کی نا کہ کیا مجبوری میں نے ہوگی، وہ تو طلاق اور دے بات دیا. ہے. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ میری یہ شرطیں ہیں اور آپ نے جھوٹ محترم بولا، میں جھوٹ نہیں بولتا، آپ نے مجھے آپ نے کوشچن کیا جھوٹ تھا، بول میں نے کے آپ سچ نے کہا بتا دیا. آپ نے جھوٹ بول کے آپ مسلمان ہوئے، اندر سے آپ کافر نہیں تھے. میں نے کہا تھا میری مجبوری تھی. مجبوری میں کیا کیا؟ آپ نے جھوٹ قیصر ہی بھائی، بولا یعنی نا. مطلب خلاصہ یہ نکلا کہ ایک آدمی اگر ایمانداری سے بے ایمان ہونے کا اقرار کرے تو وہ اب ایماندار ہی کہلائے گا. ہاں وہی نہیں مجھے دیکھیں، میں اس وقت نیا اس وقت میں مسلمان نیا سوچوں میں تھا نا، تو مجھے اچھا مفتی بچپن صاحب، سے میں سکھایا جاتا کہ تقیہ بھی ہوتا ہے جان بچانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے. ایک فقی معاملہ ہے مہاراجا صاحب، میں مفتی صاحب سے پوچھ لوں. مفتی صاحب، ایک آدمی مسلمان تھا، اس نے نکاح کیا، ظاہر سی بات ہے شریعت اسلامیہ پہ کیا. جب وہ اسلام اس نے چھوڑ دیا تو جب وہ دوبارہ مسلمان ہوگا تو اس کو تجدید نکاح بھی کرنی پڑے گی یا پچھلا نکاح جو ہے وہ آنر کیا جائے گا؟ اگر اس کی بیوی مسلمان ہی رہی ہے تو تب تو تجدید نکاح کرنی پڑے گی، لیکن اگر دونوں کافر ہوئے تو پھر دونوں مسلمان ہو رہے ہیں بیک وقت، تو تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو پلا ہو جائے وہ مہاراجا، میں ہوں، جی میرے اندر تو پنجابی اور نہ وہ جانا لگا حلالہ سی. بھی نہیں کرنا پڑتا، یہ بھی پوچھ لینا، حلالے والا کوشچن بھی اس میں پوچھ حلالے لینا، کا اس لوگ کیا میں کنفیوز حلالہ تعلق ہوتے تھا؟ کہاں سے آ ہیں. گیا؟ اس میں حلالے کا کیا تعلق تھا؟ نہیں پوچھ لینا، اس میں مفتی تو صاحب بیٹھے ہیں. اس میں نہیں، میں اس میں سے میں مفتی صاحب کی دیکھیں، میں اس میں آپ کو میں ویسے بتا دیتا ہوں نا کہ حلالے کا تو معاملہ اس وقت ہوتا نا کہ وہ جس اور میں اس کو سیریس نہ لیجیے گا، یہ میں آڈینس کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ حلالہ وغیرہ ہم مانتے نہیں ہیں، لیکن صرف ان صاحب نے ایک جوت لگانے کی کوشش کی ہے تو میں صرف ان کے لیول پہ میچ کر رہا ہوں کہ دیکھیں صاحب، اس معاملے میں نا آپ جو حلالے کی بات کر رہے ہیں، چونکہ جھوٹ آپ نے بولا ہوا تھا، فیملی آپ نے خراب کی ہوئی تھی، تو اس معاملے میں اگر حلالے کی صورتحال بنتی نا تو وہ آپ کا ہونا چاہیے تھا، آپ کی مسز کا نہیں. وہ تو بیچاری پہلے ہی مظلوم تھی، آپ نے تو جھوٹ جی بول کے اس میں کے بعد الگ ہو گیا مسلمان تھا ہو گئے. جب میں کافر ہوا تھا نا ہاں جی. محترم، میں بتانا نہیں، میں الگ ہو گیا تھا تو پھر جب میں نے بالکل فیصلہ حلالہ کر لیا نا. کروانے کے بعد پھر آپ دوبارہ سے آپ نے نکاح نہیں کیری آن حلالہ کیا تو تھا؟ مسلمان کرتے ہیں نا، ہاں ہاں، مسلمانوں کا ہوتا ہے نا. ظاہر میں سی نے تو بات ہے. بہت حلالے کیے ہوئے اپنے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو روز ہی حلالہ کرنے کو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھوڑا بھلا ہو جائے. تو یار جی آپ لوگوں کو تو دیکھ کے نا ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا جی شکر ہے کہ جو لوگ دائرہ اسلام میں آتے ہیں اس میں ڈاکٹر حکیم مراد جیسے دیکھیں نا، لوگ ہیں. میں تو انجوائے ٹھیک کرتا ہے، ہوں نا حلالہ سن کرنے رہے ہیں نا میں. میری بات؟ ڈاکٹر حکیم جی جی مراد جیسے لوگ ہیں، بڑے بڑے ایکڈیمکس ہیں، جی جی پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور جو چھوڑ کے جاتے ہیں نا وہ لٹرلی، جو ہم اگر مسلمانوں میں اگر شودروں کا تصور ہوتا نا، انٹلیکچوئل شودر جو ہے چھوڑ کے ہمیں ہو جی جی میں سمجھتا ہوں شودر کسے کہتے ہیں. فیل سو گڈ اباؤٹ کہ مفتی ہمیں نہیں صاحب سے بتانا اگر پڑتا. اجازت ہو تو یار مجھے بھی کچھ نالج میں اضافہ کرنے دیں آپ مجھے، نہیں میرا نہیں نہیں، یعنی کوئی سر، کہ بات آپ جو نہیں، کی اتنا میں اچھا کر آپ رہا منورنجن سے ہوں اگر ہوگا. نالج آپ ملیں گے انجوائے تو کر ہماری رہے ہیں. نالج ختم ہو جائے گی سر، چونکہ نہیں نہیں، خالی آپ برتن سے سے کچھ اس کو نکلتا سیکھنے نہیں ہے، کی صرف خواہش آوازیں تھی. نکلتی ہیں.
آپ سے نہیں، آپ سے کچھ خواہش تھی، کچھ کوشچن تھے، اگر اجازت دیں تو نہیں، کر میں لوں. نے بھی آپ ایک سے تو الحاد کم کے از کم بارے میں پلیز، پوچھنا ہے، ابھی تو اس طرف ہم گفتگو ہماری کھولی نہیں ہے. پھر آپ مجھے سر مائک ہزاروں سے ہٹا دیں خواہشیں گے، ایسی پھر کہ وہ ہر نہیں ختم خواہش پہ دم نکلے، تو آپ کی ان خواہشوں کو جی بس مجھے ایسے ہی رہنے پوئٹری دیں. اچھی نہیں لگتی. مجھے پوئٹری اچھی نہیں لگتی، کیونکہ اس میں مجھے وہ وہی صرف آپ کو صرف کہتے ہیں کہ لڑکیاں اس کا اچھی لگتی ہیں جن مطلب کی یہ وجہ سے بنتا آپ ہے. نے اسلام چھوڑا ہے، چونکہ آپ روزانہ آج کل حلالے کر رہے ہیں، تو آپ نے صرف اسی لیے اوئے اسلام ہوئے چھوڑا ہوئے. ہے. جی جی بات یہ ہے اصل میں. جی نہیں استغفر میں اللہ نہیں، العظیم. حلالات دیکھیں نا، اب میری بیوی کا قصور نہیں ہے نا، میں نے اسلام چھوڑا تو میں حلالہ تو آپ کروں نے گا نا، خود ہی گناہ تو گار کہا تو ہے میں نا ہوں کہ میں نا. تو روزانہ کر رہا ہوں حلالہ، تو کس کا کر رہے ہیں؟ جی میں روز کس کا کر رہے ہیں؟ میں بڑا وہ میں بہت جی ایماندار ہوں، میں بہت ایماندار روز ہے، کس کا کر رہے ہیں؟ ابھی کچھ دن پہلے جی کہ ایک دوست نے مجھ سے بڑی اچھی ارے باتیں آپ کی تو میں حلالہ کس کا مسلمان کر ہو رہے گیا ہیں؟ فوراً. دوست کو چھوڑیے، دوست کے ساتھ تو نہیں کیا نا، اپنا کرتا یعنی ہوں، خود ہی سے ہی حلال کرتا ہوں کو نہیں کوئی فیمیل کے ساتھ میں حلالہ کرتا فیمیل ہوں. کے ساتھ. اچھا تو یہ چھوڑو. فیمیل جو ہے آپ کیا سمجھتے اچھا ہیں؟ پروسٹیٹیوٹ ہوتی ہے. او جی مہاراجا، کیا؟ او مہاراجا جی چھوڑے یار، نہیں ٹاپک چھوڑے. حلالہ میں نے تو آپ حلالہ سے ہوتا نا اچھا جب میں ہو مسلمان ہو یہ جاتا تو ہوں. دیکھیں، اچھا یہ تو ہوتا نا، ہم بیسکلی سے کہتے ہیں نا واٹر ٹیسٹنگ کرنی، دیکھیں کہ اس پانی میں کتنی گہرائی ہے، کس لیول پہ بات کی جا سکتی ہے، وہ تو ہمیں اندازہ ہو گیا جی ہے. شکریہ اب شکریہ. اب میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ملحد ہو گئے، آپ ایمانداری کی وجہ سے ہوئے، آپ سارا جو بھی آپ نے وہ آنےسٹی سارا جی ہوا، سارا آنےسٹی کی وجہ سے ہو گئے. آپ کے یہ جو کائنات ہے، زمین ہے، انسانی زندگی ہے، آپ آنےسٹی کی بیس پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا آٹومیٹک چل رہا ہے؟ جی بالکل. آنےسٹی کی بیس پہ جی آٹومیٹک ہی چل رہا ہے نا. میں ابھی میرے پاس ٹیسلا کار ہے، صحیح، تو میں ابھی اس کو تھوڑی دیر پہلے ڈرائیو کر کے آیا ہوں، ٹھیک تو ہے. اس کو میں کہتا ہوں وہ بٹن دبا کے بولتا ہوں، اب بٹن مجھے دبانا پڑتا ہے، ہاں وہ تو اتنی صحیح ابھی بات ہے. ٹیکنالوجی ایڈوانس نہیں ہوئی. ہوں، تو میں بٹن دبا کے، وہ ایک موڈ آن ہوتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں ایڈریس دیتا ہوں، اس کے بعد ایک لیور دباتا ہوں، وہ مجھے وہاں پہ لے جاتی ہے یعنی ٹیسلا اس کار. میں ایلان اچھا تو مسک ابھی کا تو کوئی شروع اس ہے میں نا. ایلان مسک کا کوئی دخل نہیں ہے. نہیں وہ تو نہیں ہو اب سکتا نا کسی مفتی کا صاحب، دخل، کیونکہ یہ تو دیکھیں ظاہر سی بات ہے. الہادی نظریات کے مطابق تو یہ کار جو ہے یہ خود بخود خود بنی اس ہے. نے اپنے آپ کو جی وجود دیا ہے. جی جی لوہا بھی جو اس کا آیا ہے وہ بھی خود ہی بنا ہے، سب جی آٹومیٹکلی سب اکٹھا ہو گیا. آٹومیٹکلی. جی بالکل. بلکہ نہیں ایکچولی لوہا قرآن میں لکھا ہوا ہے، مفتی صاحب آپ کو یاد ہوگا نا، لوہا تو جی قرآن بس میں وہیں لکھا سے ہوا آ ہے، گیا اللہ تھا، آپ تعالیٰ کی نے گاڑی میں لگ گیا ایک دم، وہاں سے نکل کر سیدھا آپ کی گاڑی جی وہیں سے آیا. جی اللہ تعالیٰ نے دیا نا جی لوہا، تو میں قرآن وہی میں کہہ رہا لکھا ہوں، ہوا بالکل آپ کی ہاں بات کو صحیح کنفرم کر بات رہے ہے. ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. ہے. جی پتہ اب ہے یہ شرح پتہ نہیں کہ یہ البریہ بھی پلاسٹک قرآن تو میں نہیں لکھا لکھی ہوا ہے، ہوئی پتہ ہے قرآن آپ میں، یہ کو. کہاں سے آئی ہے؟ یہ ویداس سے تو نہیں نکالی آپ نے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ تو جو ہے اس پہ غور فرمائیں گے تھوڑا سا. ہاں نہیں، اس پہ اور کئی چیزیں غور فرمانے میں، آپ شرح البریہ جیسی چیزوں پہ غور فرمایا کریں، ان چیزوں پہ آپ کیوں غور فرماتے ہیں؟ ہم تو ذالک ٹیسلا لا ریب فیہ میں جو ہے غور فرمائیں گے آج. یہ ٹیسلا کیسے آئی ہے خود بخود؟ قرآن میں جو لوہا آپ کی ہے باتیں، آپ نے اتنی پیاری یار. باتیں کی. اچھا مہاراجا صاحب ایک منٹ، مجھے بھی تھوڑی سی نا، چودھری جی حشمت صاحب سر، آپ سے یہ شکریہ آپ کا رہے گا کہ یہ جو تنزلی کا سفر ہے الہادی فکر کا، یہ ایسا زبردست ہے کہ میں جب بھی سوچتا ہوں کہ یار اس سے نہ برا حال نہیں ہو سکتا الہاد کا، آپ اگلی دفعہ ایک ایسا بندہ لا کے میرا پچھلا خیال غلط ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کنواں ہے کہ جس کی کوئی اس کا باٹم ہے ہی نہیں. جو بھی آتا ہے وہ پچھلے کو نا علامہ ثابت کر کے جاتا ہے. جی آپ نے کوئی بھی جواب نہیں دیا اسلام کے سلسلے میں. میری نہیں ریکویسٹ سر، ابھی آپ جیت ویلڈ گئے، ہے بھائی. سر آپ جیت گئے جناب. نہیں میں جیتنے کے لیے تو آیا ہی نہیں تھا، نہیں میں نہیں تو چاہتا تھا کاش آپ مجھے کچھ بھائی، میری رہنمائی فرماتے، بھائی آپ جیت اور میں گئے، اپنے واپس ختم. اپنے خاندان میں بیٹھ کے میں بھی فخر کرتا نہیں کہ رہنے مجھ دے سے یار، غلطی ہوئی تھی. نہیں نہیں وہ رہنے تو دے. آپ کر لیں، اب دیکھیں حلالہ تو آپ کر ہی رہے ہیں، یہ بھی کر لیں. انٹرنیشنل شکاگو میں شاید ہوتے ہیں یہ اپنا مفتی صاحب، نہیں سر، میں یا کبھی کہیں سر امریکہ تن ہوتے سے نا. آپ لوگ جدا کر دیں، میں بتاتا نہیں اپنی لوکیشن. ارے سر آپ کو اب آج کی ٹیکنالوجی میں کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ آپ کو ہاں تو پتہ ہی ہے، آپ امریکہ میں رہتے ہیں، کس کو یہ ہم تو دھمکی ہے، پیار محبت والے لوگ ہیں. یہ دھمکی ہم ہے تو یہ. جب آپ کو سر تن سے جدا کوئی کرنے بھی آئے تو ہم سامنے کھڑے ہوں گے. ہم تو انسانیت سے محبت کرتے ہیں. جی جی، انسانیت سے یہ محبت ہے کہ آپ دن رات کسی نہ کسی کے ساتھ حلالہ کر رہے ہیں، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو بھائی وہ اب حلالہ ظاہر سی بات ہے نا، دیکھیں ایک ریکوائرمنٹ ہے، تو اب اس عدت تو اس کو پوری کرنی پڑے گی نا. یہ 4 ملحدوں کی مہینے وہ بیٹھی ریکوائرمنٹ رہے ہے گی. یہ. جی
یہ ملحدوں کی ریکوائرمنٹ جی ہے. جی یہ مریدوں کی میں ریکوائرمنٹ ہے. جب مسلمان ہوتا ہوں محترم، دیکھیں جب میں مسلمان دیکھیں ہو جاتا ہوں کیسر رات بھائی، کو، ہمارے یہاں ہے تو اس وقت تو ہمارے یہاں ہے روحانیت کا کانسیپٹ اور ان کے یہاں ہے حیوانیت کا کانسیپٹ. تو ہمیں روحانیت بڑھانی پڑتی ہے، ان کو حیوانیت بڑھانی پڑتی دیکھیں ہے. مفتی تو سر وہ صاحب، تو میں کرنا روز پڑے گا نا شام پھر. کو نا مرتے وقت سوری مرنے سے میں بہت ڈرتا ہوں، تو جب میں رات شام ہوتی ہے نا سونے سے پہلے میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، اور اس وقت پھر ظاہر سی بات ہے میں مسلمان ہو جاتا ہوں. صبح اٹھ کے پھر میں سوچنا شروع کر دیتا ہوں یار جاگ گئے، مسموت یعنی کرو. اپنے کو بھی دھوکہ دیتے ایمانداری ہیں، کا دوسرے کو تقاضا تو ہے. دیتے ہی، اپنے کو بھی دیتے ہیں. تو آپ کیسے ایماندار ہیں بھائی؟ ایماندار میں سچ بولتا ہوں، جھوٹ بولوں تو آپ پکڑ لیں مجھے. چلے گا. سچ بولتا ہوں، رات کو سوتے وقت میں مسلمان ہو جاتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو مر جاؤں. اور اس وقت دیکھیں میں بہت اچھا دل سے مسلمان ہوتے انٹیلیجنٹ بھی ہیں ہوں. رات کو سوتے وقت؟ جی دماغ سے ہوتا ہوں، دل سے نہیں. ہاں تو قلب جو ہے دل نا، سے قلب نہیں سے نہیں ہوتے تو ہوتا، اس میں کا مطلب یہ دماغ ہوا سے کہ ہوتا آپ ہوں. اپنے دل کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو وہ یہ آپ کیسے، نہ یہ کیسی آنےسٹی ہے جو ہر 24 گھنٹے کے قلب اندر دیکھیں، کم سے کم 25 مرتبہ بدلتی ہے. قلب کو دیکھیں محترم، اب آپ بلاسمی میں مجھے نہ انوالو کیجئے گا. قلب جو ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، آپ ماشاءاللہ اتنا تو سب کو ہی پتا ہوتا ہے کہ قلب جو ہے وہ دل کو کہتے ہیں اور اس سے نہیں سوچا جاتا. اب نیورون آپ نکلوا لیں گے، کچھ امپلانٹ کرا لیں، تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن میں دماغ سے چودھری سوچتا ہوں. صاحب آپ کو میں ایک وعدہ سائیکٹرسٹ کے کرنا پاس گیا تو ہوگا. انہوں نے مجھے سمجھایا اچھا کہ اس کو مہاراجا دماغ صاحب، ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے تھا. سر وہ نہیں سمجھانے والا معاملہ نہیں رہا نا. میں چودھری صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ فار گڈنس سیک ایک دفعہ نا کوئی ایسا بندہ لے کے آئیں کہ جس سے دنیا کو لگے کہ واقعی ہی کوئی ملحد الحاد کا دفاع کرنے آیا ہوا ہے. ایسے لوگوں جی کو محترم، اگر یہ آتے رہے تو پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ لوگ شاید شک کرنا شروع کریں کہ یہ پلانٹڈ لوگ ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں. تو وہ ہم میں اسی لیے افورڈ نہیں کر سکیں گے. کیسر بھائی سوری، بولیے. اب میں آپ کی یہ خواہش تو مجھے معلوم ہے کبھی پوری ہونے کی نہیں، چونکہ اتنے 2 سال سے تو ہم رٹے مار رہے ہیں، آج تک تو کوئی آیا نہیں ہے. تو دیر از نو پوائنٹ کہ ہم اس طرح کی خواہش اور توقع لے کر بیٹھیں. البتہ میری ایک درخواست ہے تمام لوگوں سے کہ بھائی، اور خصوصاً ہمارے مہاراجا سے، کہ چونکہ آپ کینیڈا رہتے ہیں اور کینیڈا میں میڈیکل بھی فری ہے، سائیکائٹرسٹ کو ضرور دکھائیے گا. دیٹس مائی ایڈوائس فار یو. جی میں ہم وہ بھی کہیں گے نہیں، میں دکھاتا ہوں. سائیکٹرسٹ سے مل کے آ رہا ہوں، میں مل کے آ رہا ہوں تھوڑی دیر پہلے سائیکٹرسٹ سے. جی اچھا، اور وہ آپ کے آنے کے بعد وہ کس سے میڈیکیشن پہ ہے. ملنے گیا تھا پھر؟ سائیکائٹرسٹ سے مل کر آ رہے ہو سیدھے یہیں پر اسپیس میں. جی میں اچھا مہاراجا جی صاحب، بالکل. جو آپ سائیکیٹرسٹ سے جی جس سے مل کے آئے ہیں، آپ کے یہاں آنے کے بعد وہ کس کو ملنے گیا پھر؟ جی وہ تو نیکسٹ پیشنٹ کو اس نے دیکھا نا. نہیں، نیکسٹ سائیکیٹرسٹ کو وہ ملنے گیا ہوگا. اب تو دیکھیں نا، آپ نے اتنے پیارے میرے بھی 1-2 سوالوں کا جواب دے دیتے. دیکھیں آپ اتنے بڑے بڑے مفتی ہیں، آپ لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں، اچھا ایک چلے گناہ یار، گار آپ کا مسئلہ حل کر دیں. اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں. چلیں، میں نے بھی اب اسپیس سینڈ کرنی ہے، فجر کی اذان ہو گئی ہے. ایک سوال آپ کا لے لیتے ہیں اس محبت میں کہ جی اس خوشی جی میں کہ اللہ نے جی الحاد کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں دے کے برباد کر دیا ہے، آپ جیسے لوگوں کے ہاتھ میں. بہرحال جی فرمائیے. شکریہ، بہت شکریہ. جی میرا کوشچن یہ ہے ہوں. کہ پورے قرآن میں سے کوئی ایک ایسی چیز مجھے کوئی بھی بتا دے جو انسانیت کے لیے بھلائی، آج کے دور میں کینیڈا میں چونکہ رہتا ہوں، تو وہ کوئی ایک عام سی بات نہ ہو جو عام لوگ بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، مفتی صاحب بھی عام کر سکتے ہیں، ایز اے نان مسلم کوئی بھی کرتا ہو. یعنی جھوٹ نہ بولو، ماں باپ کی خدمت کرو، اس طرح کی چیزیں اگر لکھی ہوئی ہیں تو پلیز وہ بھی کہہ دیجیے گا. لیکن کوئی ایسی چیز بتا دیں جس پہ میں پراؤڈلی، ایک بات 2 نہیں، کہ بھئی میں مسلمان ہونا چاہوں تو ایک بات پہ میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے صفحے پہ قرآن میں اس کو کانفلکٹ نہ کیا جائے، انویلڈ نہ کیا جائے. تو برائے مہربانی کوئی ایک چیز مجھے خوش کرنے کے لیے بتا دیں کہ قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے کہ جو کہ میں یہ فخر سے کہہ سکوں کہ میرے ماں باپ کا جو مذہب تھا وہ اس میں کوئی اچھائی تھی. ایک پلیز قرآن میں لکھی ہونی چاہیے پلیز. آپ کے لیے سچے دل سے کہہ رہا ہوں، سورہ زمر کی آیت نمبر 53. مفتی صاحب سے کوشچن تھا، پلیز چلے آپ بھی بتا دیں، ان سے بھی پوچھ لیں گے. میں نے کہا نا، آپ کے لیے سچے دل سے کہہ رہا ہوں، سورہ جی زمر کی آیت نمبر 53 آپ کے لیے. 53 سورہ زمر، نمبر اے، پلیز سپیل کر دیں، میں کیونکہ چیک ZIMR. ZIMR. اچھا، تو 53 اس میں جو لائن ہے، تو میں اس کو پڑھوں گا کیونکہ اتنا میں نالجبل نہیں ہوں کہ مجھے زبانی یہ چیزیں یاد رہیں. تو میں کبھی دوبارہ دیکھوں گا کہ میں پورا پیراگراف بائی دا وے پڑھتا ہوں. تو مفتی صاحب بھی اگر کوئی رحمت فرما دیں مجھ پہ کہ بتا دیں. جی بیسڈ آن ایویلویٹنگ یور کنڈیشن، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء، یہ آپ کے لیے ہے، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ خاص آپ کے لیے میں ہے. تو عربی نہیں اور آتی، اس کا مطلب یہ مجھے ہے عربی کہ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ
انصاف کا، احسان کرنے کا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. جو آپ کے لیے حصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ فحشا سے روکتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور بغاوت سے روکتا ہے. تو چونکہ آپ فحشا کے اندر، وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ دن رات عورتوں کے ساتھ سوتے ہیں، یہ فحشا ہے. تو آپ دیکھیں نہیں میں نے حلالہ کا کہا تھا کینیڈین محترم. سویلائزیشن جو ہے آپ کو نہیں روکے گی، امریکن سویلائزیشن نہیں روکے گی، کلچر نہیں روکے گا، قانون نہیں روکے گا، قرآن نے روکا ہے. تو اب یہ وہ چیز ہے جو آپ کو اپنے ماحول میں نہیں ملے گی لیکن قرآن میں ملے گی. تو آپ اس پر پراؤڈ کر سکتے ہیں، لیکن مشکل ہوگا کیونکہ آپ کو یہ عادت پڑ یعنی چکی ہے باندی دوسری بنا چیزوں کی. سکتے ہیں تو اس وقت یعنی باندی بنا سکتے ہیں، اسلام میں یہ الاؤڈ ہے. لیکن یہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے ہے، وہ میں تو حلالہ کرتا ہوں اسلام کے قانون کے مطابق. تو پھر میں نے آپ اسی لیے میں اس کا مطلب مسلمان پھر ہو آپ جاتا بےایمان ہوں. ہیں، چونکہ اسلام کو تو آپ نے چھوڑ دیا. تو نہیں رات کو میں مسلمان ہو آپ جاتا کا ہوں نا. جو وہ ہے نا اسٹیٹمنٹ، وہ یہ ہے کہ آپ یا جی تو مینٹل ہیں یا بےایمان ہیں. دو میں سے ایک چوز کر لیجیے، کون سا آسان ہے آپ کے لیے. دیکھیں، کیا مسلمان ہونے پہ پابندی ہے کہ مسلمان میں جب چاہوں دوبارہ نہیں ہو نہیں، سکتا؟ بالکل ہو سکتے ہیں، آپ کبھی بھی ہو سکتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی نے نہیں روکا، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں نا میں ایماندار ہوں، تو پھر وہ بےایمان نہیں ہوتا. جی جی بالکل. آپ جب خود ہی اپنے تو اسٹیٹمنٹ سے یہ دیکھیں نا، دکھا رہے ہیں کہ میں آپ سے بڑا تو میں نے بےایمان سچ ہم نے بولا دیکھا ہی نا. نہیں آج تک. اب آپ یہ دیکھیں کہ دیکھیں ہم جب رات مسلمان ہیں، ہوتی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک پوری زندگی میں ایک منٹ بھی ہم نے اسلام نہیں چھوڑا الحمدللہ، اور دعا کرتے ہیں کہ ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو. تو ہمارے ایمان کا لیول یہ ہے کہ ہم کنسسٹنٹ ہیں، اور آپ کا کیا ہے، وہ انکنسسٹنٹ ہے. یہی ہے انکوہیرنس. یہ جو جی یہ تو میں انکوہیرنس ہے نا، گناہ گار ہوں دا نا، میں تو گناہ انکوہیرنس گار آف ہوں نا. ایتھیسٹ، وہ یہی ہے. تو یہ جی جی میں لائیو تو گناہ گار ڈیمو ہوں نا. لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایتھیزم کے اندر کتنی انکوہیرنس آپ اور دیکھیں زندگی میں انکنسسٹنسی ایک ہوتی دفعہ ہے مسلمان کہ ہوئے نا. وہ میں کہ وہ دن رات جو ہے ہر یہ روز کہنے کے مسلمان ہوتا ہوں. باوجود کہ میں ایماندار ہوں، ان کے ہاں کتنی زیادہ بےایمانی ہوتی ہے کہ وہ صرف خدا کو کے ساتھ بےایمانی و بے وفائی نہیں کرتے، اپنی بیوی کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے معاشرے کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں، اور خود اپنے ساتھ کرتے ہیں. اس سے بڑا بےایمان کون ہوگا؟ دیکھیں اب مسلمان ہونا بری بات ہے. چلیں جی، جزاکم اللہ خیرن تمام حضرات کو. نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں رات نہیں، کو ہو جائیں تو بری بہت بات ہے. اچھی. اچھا، ایک چیز کی اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ سورہ زمر ہے، ZUMUR آیت نمبر 53، اور یہ اس میں کے دل معنی سے بھی کہہ بتا دیں رہا ہوں. پلیز. جی جی آپ کی فیوریٹ ہے تو معنی بھی بتا دیں، نہیں، آپ یعنی نے کہ جو کیا باتیں ہے وہ. کہی ہیں نا کہ جی جی میں گناہ کرتا ہوں، اور یہ ساری باتیں اس کے لیے میں کہہ میں رہا گناہ ہوں. نہیں کرتا. میں نے کب کہا میں گناہ کرتا ہوں؟ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے کہا تھا. حلالہ کرتا ہوں نا، تو وہ تو اسلام کے میں حلال ہے، تو گناہ تو نہیں ہوتا نا وہ. یار اچھا honestly چلیں، ایک مجھے منٹ رک باتیں جائیے. سن کے نا، حلالہ حلال ہے، قرآن سے ثابت کریں. میں تو دیکھیں نا، میں ہر چیز جو ہے قرآن میں، تو یہی تو اب چلیں مزہ آئے چلیں، گا نا کہ اب حدیث مجھے میں کہہ رہے دکھائیے ہیں حلالہ کا کہ میں لفظ. حلال، حدیث میں میں قرآن حلالہ کا سے لفظ ثابت دکھائیے. کروں. کتنی پیاری بات آپ نے حدیث کری. میں حلالہ کا لفظ دکھائیے. یار مفتی صاحب دیکھیں آپ نے کتنی وہ پیاری تو ہے، بات میں کر دی کرتا ہی کہ ہوں میں اس کو. وہ ثابت آپ کروں. مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے حلالہ کا لفظ قرآن اور حدیث میں سے دکھا دیجیے کہیں. نہیں اس میں تو ہے ہی نہیں، کیونکہ تو پیارے پھر نبی کہاں جو ہے ہیں بھائی، کہاں انہوں. سے ثابت کرو گے؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں حلالہ ہے. آپ نہیں، وہ بات چلی تھی نا جب میں نہیں، نے بات کہا تھا کہیں سے مجھے نہیں پہلی چلی تھی، دفعہ بات جب تو رکی فتویٰ. تھی. اب یہاں رک گئی بات، چلی نہیں، اب رک گئی. بتائیے جی قرآن میں جی کدھر ہے اور حدیث میں کدھر ہے حلالہ؟ میں تو حدیثوں کو نہیں انڈرسٹینڈ چلو، کرتا. آپ حدیثوں کو نہیں، آپ تو اپنے کو بھی آپ دنیا میں کسی چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. آپ نے اپنی والدہ کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا، تو اس سے بڑھ کر میرے اور کیا پاس ہے. لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں نا، دیکھیں پرسنل پلیز نہ اٹیک کریں سر، نا، جب یہ آپ ریکویسٹ پرسنل کی تھی اٹیک میں نے. کریں گے تو ہمیں بھی تو تھوڑا سا دیجیے نا. میں نے کس پہ تو میں نے کس تو پہ آپ میں نے مجھے والدہ، آپ کی والدہ تو امی جان کی مجھے شان میں بتائیے کوئی گستاخی نہیں کی. کہ قرآن میں سے آپ کو حدیث کو تو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. چلو حدیث کو سائڈ میں رکھ دیجیے. اب قرآن سے بتائیے حلالہ کہاں ہے. حلالہ کا جی میں لفظ نے تو کہا قرآن میں نا کہ ہونا مجھے. چاہیے. جس طریقے سے آپ نے ہم سے مطالبہ کیا کہ خدا کا لفظ قرآن میں ہونا چاہیے، حلالہ کا لفظ قرآن میں دکھائیں. جی مجھے تو نہیں معلوم. تو میں تو اتنا یعنی کہ آپ سے ریکویسٹ کر رہا تھا نا، تو پھر آپ نے کس ایمانداری کی میں بنیاد تو پر یہ آپ دعویٰ کی کیا کہ آپ سے اسلام میں حلالہ ہے؟ وہ کون سی ایمانداری ہے؟ میں نے تو بتا دیا نا کہ مجھے نہیں معلوم. یہی تو ایمانداری ہے نا کہ مجھے نہیں معلوم. اب آج سے آپ کہیں گے کہ اسلام میں حلالہ ہے؟ اس طرح تو نماز بھی نہیں ہے، تو روزہ آپ بھی نہیں آج ہے، سے مجھے یہ کہیں ورڈ گے، نہیں آپ یہ ملے نا. پرومس کر رہے ہیں کہ آج سے آپ یہ کہیں گے کہ اسلام میں حلالہ ہے، آپ رکیں گے اس سے؟ جی میں اس پہ پڑھوں گا اس کے بارے نہیں، میں. آپ جہاں کو لکھا ہی نہیں ہے اب کیا پڑھیں گے؟ صحیح نہ بات ہے. حدیث میں لکھا ہے نہ جی جی قرآن میں لکھا ہے. دیکھیں نا، اب آپ نے ایک کوشچن کیا تو یہ مجھے نہیں معلوم، تو میں اس کے بارے میں ریسرچ سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ کیا واقعی اچھا، جو ریسرچ آپ نے کیسے کریں گے؟ مجھے اپنی ریسرچ میتھڈالوجی بتائیے. کیا سب سے پہلے کیا جی چیز کھولیں گے؟ جی، جی جی میں پورا قرآن لے کے بیٹھ پورا جاتا ہوں. قرآن لے کے. اچھا، اور اور اس یو اسکم تھرو، جی یعنی بس فلپ، اور اس کو بک یو ول فلپ دا پیج. ہاں جی، اور پھر ہاں جی، اور یوٹیوب بھی ساتھ اردو میں. کیا تو کہہ رہے وہ ہیں؟ اردو سنتا رہتا ہوں کیونکہ میرے لیے یہ آسان رہتا ہے. پتہ نہیں تو کیا میں کہہ اس رہے طرح پھر سات انگلی بھی پھیرتا رہتا ہوں، اور عربی بھی سنتا رہتا ہوں کہ عربی میں کیا تلاوت کی ہیں. ہے، اور اس کے بعد کیا حلالہ ورڈ اچھا، لکھا تو ہوا ہے، ابھی تک آپ کیونکہ نے یہ بعض دفعہ کیا ہے مس ہو عمل؟ جاتا ہے. ابھی تک یہ عمل کیا ہے؟ جی جی بہت دفعہ اچھا، کیا ہے. بہت دفعہ پورا قرآن پڑھ لیا آپ نے.
جی جی کئی تو دفعہ پھر کی آپ کو حلالہ کا لفظ ملا؟ یاد نہیں آ رہا جی، اسی لیے تو میں نے کہا نا کہ میرا حافظہ کمزور ہے نا، تو سر میں اس پہ دیکھیں، میں ایمانداری بھی اپنے حافظے پہ کمزور، اتنا حافظہ بھی کمزور، مطلب کیا کیا کمزور ہے نہیں سر؟ نہیں، ایمانداری کا تقاضا یہ ہے، دیکھیں ایمانداری کا تقاضا کیا ہے کہ جب میں انسان ہوں، جو چیز مجھے اس وقت یاد نہیں ہے تو میں اس کو کنفرم کروں تو گا. ایمانداری کا آپ نے تقاضا یہ فائنڈ بھی آؤٹ ہے کی کہ جب چیز. پتہ نہ ہو تو آدمی نہ بولے، یہ بھی تو ایمانداری کا تقاضا ہے نا. اور جب آپ خود ہی کہہ رہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں، جی نہ مجھے حدیث سمجھ میں آتی نہ قرآن، تو پھر آپ نے کیسے کہہ دیا حلال اسلام میں؟ جی جی قرآن تو بہت سمجھ میں آتا ہے، آپ نے اجازت ہی نہیں دی کچھ سمجھانے کی یا سمجھنے اب کی. آپ نے ایک سوال کیا، دیکھ لیجیے ہم نے آپ کو، آپ کی جو ہے اصلاح علمی کو ایکسپوز کر دیا یہیں پر. آپ نے دیکھیں مفتی صاحب، آپ نے میرا تو ورڈ آپ نے کہا کہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں یاد کے، لیکن مجھے بھی اجازت دینا، میں بھی کوئی کوشچن کر آپ سکوں کی نا. بہت، وہ آپ ابھی کو اتنی بہت دیر ساری کیا کر رہے اجازت تھے؟ دے دی، آپ کو وہ سوال ہو گیا بس. لیکن آپ نے جو وہ کہا تو اس کا پورا صورت پڑھنی پڑے گی نا. دیکھیں آپ اس طرح تو کا جائیں جو پڑھیں، پھر آپ بعد نے میں واپس آئیے گا. سر بہت بہت شکریہ، سے زیادہ انٹرٹین دیکھ نہیں کیا جا سکتا. تھینک یو سو ویری مچ انڈیڈ. بہت عرصے سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں الحاد کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور اس کی وجہ آپ لوگ ہیں. آپ آئے، آپ نے تصدیق کی اس چیز کی، بہت بہت شکریہ. ہمارے منہ سے نہیں، کہنا میں کچھ تو اور ہے اور آپ کا پاکستان اپنے میں منہ سے رہتا ہی نہیں ثابت ہوں نا، کرنا. میں پاکستان میں ہوں ہی نہیں نا. پلیز اللہ وہاں کا تو سرطان سے جدا ہو جاتا نا. اللہ کا بہت بہت ابھی شکر میرا ہے کہ آپ پاکستان میں نہیں ہیں. انٹرنیٹ دیکھیں میں الحمدللہ، باقی دل کی کینیڈا کے گہرائیوں لیے سے ہم دعا دعا ہے. کریں گے تبھی تو میں انشاءاللہ. زندہ ہوں. پاکستان کے لیے تو قبول ہو گئی ہے، اب راجہ کینیڈا کے لیے بھی صاحب انشاءاللہ قبول کریں گے. بس مہار آپ نے جی اس کی وہاں پہ اکانومی کسی کو بھی بتانا اللہ نہیں ہے کرے کہ آپ اچھی ہو اوریجنلی جائے. پاکستان سے ہیں. جی اللہ کرے پاکستان کی اکانومی بھی اچھی ہو جائے، دعا کرتا ہوں اچھا اس کے لیے، مہاراجا صاحب، اور وہاں پہ تعلیم. ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ جی ਹੋ, حکم کریں. ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਟੀਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਫੁੜਕ جی جی میں ਇਨਸਾਨ پتہ ہے، میں اب ਦਿਨ ڈاکٹر ہوں. ਹਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੜਕ ਸਕਦਾ ਜੇ, ਰਾਤ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਚਲੋ جی جی ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ میں ਦਿਨ اب ਦੀ ਵੀ ڈاکٹر کوئی ہوں بائی دا وے. نہیں. اور رات ہو گئی ہے ویسے کینیڈا میں کہ نہیں ابھی؟ جی 3 گھنٹے بعد میں مسلمان ہو جاؤں گا، اچھا اچھا ٹھیک، 10 بجے کے قریب. اچھا جی چلو ٹھیک ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ 8 سون بجے، جگ دے، میں تھوڑا جا دماغ کام کر دا نا. جی 8 بج گئے ہیں. اچھا مفتی صاحب، یہ ذالکہ اور حاذہ جو ہے، اس کی معنی بتا دیں گے؟ آپ کو عربی بہت آتی ہے. نہیں نہیں سر، آپ سو رہے مہاراجا ہوں گے، صاحب بہت آپ ہاں بہت بہت جی شکریہ آپ جی، کا. بہت بہت شکریہ. یہ اوپر سے گزر چلیے جائے گی آپ کے، ویسے ہی آپ کا جو ہے اس وقت سائیکولوجیکل لیول نہیں کافی نہیں نیچے پلیز جا رہا ہے، تو کہیں کوشش تو بہت زیادہ اور پریشان نہ ہو جائیں، ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں. چھوڑیں، یہ بہت مشکل فارمولا ہے جی، یہ آئنسٹائن کو بھی سمجھ میں آیا تھا. چلیں جی ٹھیک ہے، آج چلے جی، کیسر بہت بھائی بہت یار شکریہ آپ اسپیس کا. میں بہت مزہ آتا ہے، اتنی تو اسٹریم میں بھی نہیں آتا. یہ کیا چکر او میں عامر بھائی سے بڑے ٹائم سے کہہ رہا ہوں، مفتی سے بھی کہہ رہا ہوں، کچھ کریں اس طرف آئیں. یہ بڑے مزے کی چیزیں ہیں. یہاں پہ ایک اپنا ہی رنگ ہے. ہے؟ یہ تو بڑی خیر، مزے کی جگہ ہے بھائی. وہ یہ ایسا ہی ایسا یہاں پہ ایک پیس آتا ہے. ابھی تو آپ نے خیر کچھ لوگ طائب ہو گئے، ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے. یہاں پہ تو ایسے ایسے فارمولے لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ بھائی یہ سارا کچھ ہوتا ہے اس دنیا میں. وہ دیکھیں ہوتا ہے.